ٹھیک ہے عمیر ٹھیک خان ہے بھائی، ہلو جی استقبال ہے آپ کا۔ جی، ساحل بھائی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو آپ کہاں سے آیت جناب؟ دکھا رہے ہیں، جی یہ جو آپ آیت دکھا رہے ہیں، آپ جناب کہاں سے ہیں اور کس مسلک سے ہیں بتا سکتے ہیں؟ ہم بھائی مسلمان ہیں۔ کس مسلک سے ہیں؟ بھائی مسلمان ہیں، مسلک کیا ہوتا ہے؟ اچھا، قرآن اور حدیث دونوں کو مانتے ہیں یا صرف قرآن کو مانتے ہیں؟ ہم دونوں کو مانتے ہیں بھائی۔ اچھا ٹھیک ہے، محرم کو چلیے۔ مناتے ہوگے نا؟ جی محرم کا جو ماتم ہوتا ہے وہ تو مناتے ہی ہوگے نا؟ محرم جو قرآن حدیث میں ہے اس کو مانتے ہیں، اگر محرم ماتم ہے قرآن حدیث میں تو ہم اس کو منائیں گے، نہیں ہے تو ابھی نہیں منائیں مناتے گے۔ ہو فی الحال یا نہیں مناتے ہو؟ نہیں، ہم تو نہیں مناتے تو ابھی ٹھیک تو ہے، آپ مطلب بول رہے تھے شیعہ کہ نہیں میں ہو آپ۔ کسی فرقے کا نہیں ہوں۔ ہیں، تو نہیں ابھی تو آپ منانا بول رہے فرقہ تھے ہو میں گیا؟ کسی فرقے کا نہیں ہوں۔ نہیں منانا فرقہ ہو گیا؟ ارے بھائی جیسے شیعہ مناتے ہیں، اب اگر آپ نہیں مناتے ہو تو آپ سنی فرقے سے ہوئے نا؟ یہ غیر تو شیعہ آپ ہوئے نے نا، طے غیر کر دیا، شیعہ۔ یہ تو آپ نے طے کر دیا۔ چلیے کوئی ہم نے بنیاد کہا کہ چلتا ہم ہے۔ قرآن، جب ہم نے کہا قرآن حدیث کو مانتے ہیں تو قرآن حدیث میں ہوگا تو ہم منائیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں منائیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے، یہ قرآن کی آیت پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ 8:12 پہ۔ جی، اس میں وہ جو آپ آیت دکھا رہے تھے اس میں دوست کہاں لکھا ہے؟ میں ابھی پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا دوست ڈھونڈ رہا ہوں، دوست نہیں دکھ رہا اس میں۔ نہیں، میں وہ دوسری آیت تھی جو بتانی تھی، وہ ہم آگے کے اس میں بتا دوں گا آپ کو، دوست والی آیت۔ ایز آف ناؤ آپ اس آیت پہ آپ کا کیا کہنا ہے، کیونکہ ٹاپک آج 8:12 پہ ہے۔ 8:12 اس میں مطلب کیا ہے؟ میں نے ابھی پڑھا نہیں، کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، غالب بھائی آپ نہیں، میں بتائیے یار۔ اسی دوست والے پہ میں فوکس کر رہا تھا۔ اچھا، اس پہ آپ کو نہیں کہنا ہے کچھ، تو پھر ہم دوسرے کو کیا موقع ہے دے اس میں دیتے ہیں۔ بتائیں گے تو میں بتاؤں گا کیا لکھا ہے، مطلب اس میں اسکرین دکھ اس رہا ہے میں آپ کو؟ اس میں سر میں اللہ موبائل سے یوز کر رہا ہوں، بڑا چھوٹا دکھ رہا ہے اس میں۔ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، میں بول رہا ہوں مجھے پتا، میں بھی موبائل سے دیکھ رہا ہوں، چھوٹا دکھ رہا ہے، یہ بات ہے۔ جی جی اس میں ہے کہ اللہ جب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ بھائی تم مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو، یعنی تیار رکھو، اور ہوں عنقریب میں کافروں کے دلوں میں دہشت ڈال دوں گا، روب ڈال دوں گا، تو تم ان کو جہاں پاؤ ان کی گردنوں پہ مارو اور ان کے پور یعنی ہاتھوں کی چھوٹی انگلی تک توڑ دو، ٹھیک ہے؟ جی زخمی کر یا زخم دو، ایسا ہے۔ اب یہ ٹھیک، بتائیے کہ اگر اللہ کافروں کے دلوں میں دہشت ڈالنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، جی محبت بھی تو ڈال سکتا تھا نا؟ جی محبت بھی تو ڈال سکتا تھا تاکہ مار کاٹ ہی نہ ہو۔ محبت تو ڈال سکتا تھا، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہوں کوز اینڈ ایفیکٹ کا معاملہ جو دنیا بنا ہوا ہے، جس سے دنیا چل رہی ہے، ٹھیک، ہوں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا اور انسان کو بنایا، اور اس میں کوز اینڈ ایفیکٹ کا جو مسئلہ چل رہا ہے، اس سے مطلب کچھ کوز ہوگا تو اس سے ایفیکٹ ہوگا، اور یہ پورا کائنات اس پہ چل رہا ہے۔ تو اللہ ہوں تعالیٰ یہاں پہ تو اپنی قدرت ظاہر کر رہا ہے کہ میں تو چاہوں تو روب بیٹھا دوں، تو میں کیا اس پہ مطلب بیٹھا دوں گا، اس کی میں روب چاہنے قدرت کی بیٹھا، اور بات نہیں ہو رہی ہے، ایک چاہنے کی منٹ، جی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی جی قدرت اور فطرت میں مار کاٹ کروانا ہے؟ اس کی قدرت میں، اس کی قدرت اور جی اس کی بالکل، فطرت جی میں مار بالکل، کاٹ اگر وہ کروانا؟ چاہے تو مار کاٹ کروا سکتا ہے۔ نہیں چاہ رہا ہے بھائی، یہاں پہ چاہے نہیں، چاہ کہاں رہا چاہ ہے۔ رہا ہے؟ کہاں چاہ رہا ہے؟ دیکھو نا، اس پڑھو میں دوبارہ لکھا ہے آیت بولیے۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِكُمْ، ہوں ٹھیک ہے، ہوں تو سَأُلْقِي اگر آپ اس میں ٹرانسلیشن میں دیکھیں گے یا تفسیر میں دیکھیں گے تو مفسرین نے کیا لکھا ہے کہ جو سین آتا ہے وہ کس لیے آتا ہے؟ اگر ہم چاہیں تو ان کے دلوں میں روب بیٹھا دیں گے۔ I will cast terror into the hearts of those who disbelieve. جی I یہ will چاہے تو cast والا terror. ترجمہ کہاں ہے؟ نہیں، یہ تو چاہے یہ ترجمہ ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں، لیکن اگر مفسرین کی ہم تفسیر نہیں کر دیکھیں رہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نہیں کر رہے، جی یہ ترجمے ہمارے نہیں ہیں، ہم گھر میں بیٹھ کے ترجمہ کی دکان نہیں چلاتے سر جی۔ جی جی، یہ لو، میں 11 ترجمے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔
इंग्लिश में तो साफ साफ लिखा है आई विल कास्ट टेरर, ये देखिए। नहीं तो वो तो मैंने कहा कि अगर वो अल्लाह ताला उनके दिलों में रौब बैठा देगा तो उसमें मतलब जब अल्लाह ताला ने मतलब जो काफिर हैं तो जाहिर सी बात है जब उनके ऊपर सारी चीजें आया हो गई, खुल गया कि अल्लाह ताला है और उसकी एक इबादत करनी चाहिए, लेकिन वो हर चीज को देखने के बाद भी मान नहीं रहे हैं, तो अल्लाह उनको मोमिनों के हौसला अफजाई के लिए कि आप आगे बढ़िए और आप आगे बढ़ से इनसे मुकाबला कीजिए और अनकरीब आपकी जीत होगी और इनके दिलों में मैं खौफ डाल दूंगा। हाँ, तो वही तो हाँ सवाल है ना कि दहशत डालने के बदले मोहब्बत क्यों नहीं डाला अल्लाह ने, ताकि वही तो मैं भी लड़ाई ना हो। इस वही तरह तो तो पूछ रहे अल्लाह हैं कि ताला अल्लाह मार काट को। एक मिनट, इस सवाल तरह आप अल्लाह समझ लो ताला उमर खान चाहता साहब, तो जी जी सवाल ये समझ लो कि जी क्या अल्लाह की फितरत मारकाट वाली है या फिर वो अमन चाहता है। अगर मारकाट वाली है तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसने रौब डाल दिया, दहशत डाल दिया। अगर अमन वाली होती तो उनके दिलों में मोहब्बत डाल देता। ये सवाल गालिब भाई का है, इस अल्लाह पे क्या कहना ताला है। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, चाहे तो मार काट भी करा दे, चाहे तो अमन भी करा दे, और अल्लाह ताला चाहता तो सारे इंसानों को मुसलमान बनाता, लेकिन ये अल्लाह ताला की कुदरत है, ये अल्लाह ताला का मतलब क्या कहते हैं फैसला नहीं है। इंसान को फ्री विल दिया गया है, एक वो मिनट जैसा चाहे अपनी जिंदगी में कर सकता है उसको। एक मिनट सर जी, मेरा तीसरा सवाल था ये कि भाई इसमें फ्री विल कहाँ रह गई। जो अगर वो ऐसा कर रहे थे करने कहाँ देते, लेकिन ये तो खुद बीच में कूद पड़े कि चलो मारने उन लोगों को, फ्री विल कहाँ रह कहाँ गई। ये जो अरे आयत है ये कहाँ कब की है, ये मतलब ये आयत का जो शान नुजूल है वो क्या है। ये आयत का शान नुजूल ये है कि अमेजन के जंगलों में दो एनाकोंडा की लड़ाई हो रही थी, ये सारा मसला वहां का है। अब ये आप बकलोली कर रहे हैं। बस यही यही चीज मुझे भी पसंद नहीं है। अब आते हैं क्यों नहीं मुद्दे की पसंद बात है, पे। तो क्यों अच्छा पसंद फिर नहीं है, मतलब शान नुजूल पूछ लिया तो गलत क्या कर दिया मैंने। नहीं नहीं, गलत नहीं किए आप, गलत नहीं किए। शान नुजूल इसका कुछ भी हो, कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो, क्यों सवाल क्यों सिंपल। नहीं होगा, जंगे बद्र की लड़ाई हो रही है, पीस ट्रीटी हुआ था, पीस ट्रीटी उन लोगों ने तोड़ दिया, तो जब पीस ट्रीटी तोड़ा है तो लड़ाई होगी, जाहिर सी बात है। हाँ तो अगर अगर दहशत के बजाय मोहब्बत डाल देते तो वो लोग फूल बरसा के जाते ना। 20 मर्तबा बताया कि हाय अल्लाह हाय हाय ताला हाय हाय फ्री हाय। विल दिया हुआ है इंसान हम्म को, अल्लाह ताला जबरन किसी से काम नहीं कराता। ये तो जबरन दहशत है। भी नहीं डालता। खुले जी एक मिनट साहिल भाई, साहिल भाई हाँ, साहिल भाई साहिल भाई, खुले आम फरिश्तों और मुसलमानों के साथ होके काफिरों को मारने पे तुला है, और ये बोल रहे हैं कि जबरन काम नहीं करवाता। अब काफिर काफिर भी आमादा है लड़ाई करने के लिए, हर चीज तो जानने अल्लाह के बाद भी। तो अल्लाह खुद मैदान में उतारा है, फिर भी जाए भाड़ में, अब पहले मारूंगा फिर बात करूंगा। अच्छा, मतलब ऐसा ही है ना। ये तो मतलब वही सिर्रापन वाला काम है कि अकल वकल की कोई बात नहीं, ऐसे कीजिए जाओ। नहीं, क्या इनके सवाल में क्या प्रॉब्लम है, इन्होंने जो बताया वही तो चीज नजर आ रही है इनके उधर। उमेर खान भाई, कहाँ नजर मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं, ये आव बाव फिर बक से रहे हैं। बोलो गालिब भाई, फिर से बोलो इनको, वो स्टेटमेंट फिर से रिपीट करो। हाँ मैं फिर ये से बोल बोलो। रहा हूँ कि दहशत डाले थे मारकाट बढ़ाने के लिए, मोहब्बत डाल दिए होते तो वही काफिर जो मारने आ रहे थे वो फूल बरसा के जाते, मिठाइयाँ खिला के जाते। ठीक है, लेकिन मैंने कहा वहाँ सुनिए, हम्म मैंने कहा अल्लाह ताला इंसानों को फ्री विल दिया हुआ है। अब ये मुसलमानों को जो है वो उनको मतलब हौसला दिया जा रहा है कि आप आगे बढ़िए, क्योंकि जंगे बदर में क्या था कि वो जो उनकी मतलब जो पावर थी मुसलमानों की कम थी, लेकिन अल्लाह ताला इनको हौसला दे रहा है कि आप आगे बढ़िए और इनके दिलों में मैं क्या करूंगा, रोब डाल दूंगा, ताकि ये आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। आपको आप इनके ये मतलब आप तादाद पे इनके मतलब गौर ना करिए।
یہ کہنے اچھا کا ایک مقصد چیز ہے یہاں پہ۔ ایک چیز پوچھوں، فری ول کا مطلب یہ ہوا اگر میں نے آپ کو فری ول دے دی ہے قیامت تک کے لیے، اس کا مطلب میں آپ کو بیچ میں نہیں ٹوکوں گا، صحیح بول رہا ہوں؟ جی صحیح بات ہے، صحیح بول رہا ہوں، چلو شکر ہے، اللہ کا شکر انسٹرکشن ہے۔ کے ساتھ، انسٹرکشن کے ساتھ۔ انسٹرکشن کنسٹرکشن انفارمیشن جو کچھ ہوگا اس پہ ہم بات کر لیں گے۔ نہیں اب ابھی ہم کیسے بات کریں گے جب ساتھ ساتھ چلے گا سب؟ ہاں ہاں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ چلیں گے ممبئی تک، وہ چھوڑیے سر جی، ہاں ہم میں یہ آپ کے بول ساتھ رہا بمبئی تک چلیں گے، چنتا نہ کریں۔ ہوں رستے میں مار دو گے بھائی، رہن دو، مذاق کر رہا تھا میں یار۔ کوئی بات نہیں، شہید ہو جانا۔ ارے نہیں یار، ایسی حرام موت نہیں مرنی، چھوڑو، میں یہ بول رہا ارے ہوں ہم حلال کر کے کہ مارتے ہیں بھائی، ایسا نہ کرو۔ چاقو بڑھیا ہونا چاہیے۔ ذرا سا بھی درد نہیں ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، ڈیل ڈن۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہاں ہے۔ اب میں بول رہا ہوں کہ جب فری ول دے دی گئی تھی تو بھائی پھر بیچ میں یہ دخل اندازی کرنے کی ضرورت کیوں آئی؟ اگر فری ول دے دیے تو چھوڑ دو نا ان کے حالات پہ، کیوں گئے دخل اندازی کرنے بھائی؟ کس کے حالات پہ؟ کس کے حالات میں؟ ہوں، سبھی انسانوں کو فری ول ہے نا۔ سبھی انسانوں کو فری ول ہے، تبھی تو لوگ ہندو ہیں، مسلمان، عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، ہاں بس کون ان ایک کو منٹ، پوچھنے سبھی جا رہا انسانوں کو فری ول ہے تو جنگ ہے؟ بدر میں، جنگ احد میں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا اس کا حساب کتاب قیامت میں ہونا ہے، کیونکہ فری ول تو قیامت تک تھی۔ تو بات تو مسلمانوں سے کی جا رہی ہے نا، کافروں سے تھوڑی نا۔ ہاں ہاں تو سنو سنو، پھر یہ فری ول کو، ان کے فری ول کے رائٹ کو دبا کے ان کے دل میں دہشت ڈالنا، اس والی پارٹی کا سپورٹ کرنا اور پھر مار کاٹ کروانا، کہاں گئی فری ول؟ جب ایک گروہ جو اللہ تعالی کی بات مان رہا ہے، جس نے اس گروہ کو کریٹ کیا، بنایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ افزائی دے گا۔ ارے فری ول ہے نا سر جی، اب فری آپ نے ول کا میرے کو ایک منٹ، تو اچھا تو فری ول اگر مسلمان چاہتے تو چلے جاتے، ان کو کون ہاں روکنے والا تھا؟ وہ جو کر پاتے کرتے، کافر جو نہیں کر پاتے تو کرتے، کیا فری اللہ ول کا تعالیٰ نے مسئلہ ان تھا۔ سے کہا، ہاتھ پکڑ کے کہا تھا نہیں چلو تم میرے ساتھ؟ ارے پڑھو نا بھائی، ابھی بولو گے اللہ کا ہاتھ نہیں، اب ہاتھ پکڑوا رہے ہو، کیسی باتیں کرتے ہو سر جی؟ ارے تو ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے، آپ نے کہا کہ فری ول کا مطلب یہ ہوتا ہے، تو ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہاں نے ان کو یہ بتایا کہ ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، آپ آگے بڑھو، ڈرو نہیں۔ تو اب ہاں یہاں کیوں پہ اللہ ڈالو، تعالیٰ فری ول کیسے چھین لیا؟ ہاں کیوں ڈالو گے روب؟ جب تم نے فری ول دی ہے تو ان کے دلوں میں دہشت ڈالنے کیوں جا رہے ہو بھائی؟ کس کے دلوں میں؟ کافر کے کافروں دلوں میں؟ ہاں تو کافر کے دلوں میں دہشت ڈالنے کی میں نے کہا نہیں، کہ یہ یہاں پہ جو ہے ترغیب دی جا رہی ہے کہ کیونکہ مسلمان کی تعداد کم تھی، مسلمانوں کی، ارے اس لیے جو بھی ہے سر، جو بھی تھی، کم تھی یا زیادہ تھی، مطلب روب فری کا کیا ول مطلب کہ عجیب مطلب یہ کیسے سمجھو گے کہ ایک طرف 1000 ہے، 313 روب کا کیا مطلب؟ یہ 313 جو ہے مطلب شیطان دکھنے لگیں گے ان کو؟ ارے سر جی میں کیا بول رہا ہوں، جب ان کو ایمان فری کی ول دی کمزور، گئی تھی، ایک منٹ جی ایک جی منٹ، بتائیے۔ ان اللہ مع الصابرین، اگر ہوں، آپ صبر نہیں کرو گے اللہ میرے ساتھ ہو جائے گا، یہ بات دھیان رکھیے گا۔ آپ کے ساتھ تو کبھی نہیں ہوگا، چاہے اتنا صبر صبر ٹوٹے۔ والوں کے ساتھ ہے، آپ نے صبر کرو گے میں صبر کر جاؤں گا۔ صبر نہیں ہے، یہ بھی ہے، ایمان والا ہونا چاہیے، شرط ہے۔ ارے کوئی بات نہیں، ہم بھی ایکس ایمان والے ہیں، چھوڑیے باتوں کو، میں یہ بول ایک رہا ہوں ہاں، فری ول دے دی گئی ہے، کوئی بھی ہارے کوئی بھی جیتے، کوئی بھی پیٹے کوئی بھی پٹے، فری ول دی گئی ہے، بیچ میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اگر فری ول دی ہے تو؟ یار ایک بندہ ہے، میں مسلمان ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہوں، میں ہر بات پہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر قدم پہ میری مدد فرما۔ تو اب جب وہ گروہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ظاہر سی بات ہے ان کو بتائے گا کہ تم آگے بڑھو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو مطلب فری ول کی ایسی کی تیسی؟ یار میں جب خود اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہا ہوں تو میں تو اپنا خود سرنڈر کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو، تو اس میں فری ول کیا ارے ہو تم گیا؟ سرنڈر کر رہے ہو نا، کافروں کی فری ول کہاں گئی؟ کافروں کی فری ول تو کافر ہے، لڑ رہے تھے، ان کے دلوں سے کہاں مار
اچھا یہ بھائی بتاؤ، اچھا اس کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھاتے ہیں. مرزا غالب بھائی، عمیر خان بھائی، آپ کو جی یہ پتا ہے کہ کئی ساری جنگیں جو ہے وہ سامنے سے کی گئی تھی؟ جی ہوئی تھی. ہاں، تو اب ان کی فری ول کا کیا؟ آفینسو جنگ تبھی ہوئی تھی جب ان سے خطرہ تھا، کن سے خطرہ تھا؟ آگے سامنے والے گروہ سے. اچھا، اگر آگے والے گروہ سے خطرہ تھا، ٹھیک ہے، تو جی خطرہ تھا تو خطرے کو ختم کرتے نا. ان کو یہ کیوں کہنا تھا کہ آپ اسلام قبول کر لو؟ اسلام کے لیے میں جہاں تک جانتا ہوں خالص اسلام کو پھیلانے، خالص کی ہوں موٹو ہی یہی ہو کہ مجھے اسلام کو پھیلانا ہے. تو وہ تلوار کی مطلب نوک پہ پھیلاؤ گے؟ نہیں ہوا ہے. اچھا، کیا آپشن دیتے تھے؟ آپشن رہتا تھا، اور اس ہوں سمے جو نہیں نہیں، ظاہر آپ سی بات بتاؤ ہے. منہ سے. ایک منٹ، کیا؟ آپ منہ سے بتاؤ کہ کیا آپشن دیتے جزیہ تھے آپ کے نبی اور جزیہ دو، صحابہ؟ ہاں جزیہ نہیں، دو. اس سے پہلے کس سے پہلے؟ جزیہ سے پہلے کیا ہے؟ اسلام لے آؤ. ہاں، اور جزیہ دو، بلکہ اور اسلام کا بعد میں جزیہ دو پھر اسلام لاؤ. نہ 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 نہ، چلو میں حدیثیں پیش کر دوں آپ کے سامنے. قرآن لاؤ، حدیث کیوں لا رہے ہو؟ حدیث آپ نے کہا میں قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں. تو قرآن لاؤ، قرآن بھی تو اس کے بارے میں بات کر رہا ہے. اچھا چلیے، یہ لو قرآن. ہوں. یہ لو سورہ توبہ، سورہ نمبر 9، آیت نمبر 29. وہ اہل کتاب جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے اور نہ دین حق کو اپنا دین مانتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کرے. یہ آ گئی. یہ اس کے اوپر والی آیت کیا ہے؟ اوپر والی آیت بھی پڑھ دیتا ہوں. اے ایمان والوں، مشرک نرے ناپاک ہے تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائے، اور اگر تمہاری محتاجی کا ڈر ہے تو عنقریب اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے، اگر چاہے، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے. بلکہ یہاں تو مشرکوں کو نجس کہا جا رہا ہے. میں جی، اب یہ آ گئی سامنے کہ اللہ تو صاف صاف کہہ رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے نہیں، رسول کو نہیں مانتا، جو آخرت کے دن کو نہیں مانتا، ان سے جا کے لڑائی کرو. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا پس منظر کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن سنو میں سنو اس کی یہ دیکھو، ابھی آپ تصویر نے قرآن کا پہلے حوالہ کہا. ایک ایک منٹ منٹ غالب. مجھے بولنے تو پہلے آپ. ٹھیک ہے، ہاں بولو. بتاؤ. ابھی یہ بھائی صاحب بول رہے تھے کہ پہلے گنڈا ٹیکس لینا ہے پھر قبول کروانا ہے. یہ ہاں، ماننے کو تیار نہیں تھے. اب یہ بات مانیں گے کہ نہیں، پہلے اس پہ قبول کرواؤ انہیں. ہاں، کیا یہ تو قبول سامنے کریں صاف بتائیں؟ صاف آیت ہے کیا کہ کیا پہلے. قبول کریں؟ کہ بھائی جزیہ بعد کا اسٹیپ ہے، پہلے دھمکی ہے. یہ آیت جو ہے یہ یہیں سے اسٹارٹ ہے، اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اس کا جب تک مطلب کنفرم نہیں ہوگا تب تک میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. میں کنفرم کروا دیتا ہوں. کیا حال ہے عمر صاحب؟ بڑھیا ہے بھائی. بڑھیا. اچھا، پہلے ہم ذرا پچھلی والی آیت پہ جائیں گے، پھر اس کے بعد اس آیت کو میں کنفرم کراؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے؟ پچھلی والی آیت میں آپ نے کیا فرمایا تھا کہ بدر کے کس پہ؟ زمانے میں ہوئی؟ پچھلی والی آیت میں 8:12 میں آپ نے کیا فرمایا کہ ہاں، یہ بدر کے جہاں بارے میں تک مجھے معلوم ہے بدر ادھر کے ہاں اسی میں بدر ہوئی کے تھی. بارے میں، اور اس میں صرف اللہ نے دہشت ڈالی. اللہ نے دہشت کیسے ڈالی، یہ ذرا سمجھانے کی کوشش کریں گے تھوڑا ہم سب کو. وہ مطلب اس کو میں اب کیسے بتاؤں کہ مطلب وہ ان کے دل میں مطلب وہ مجھے ایکسپلین کرنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہے. میں ایکسپلین کر دیتا ہوں نا، آپ کے اسکالرز نے ایکسپلین کر دیا. اب میں ایکسپلین چلیے کر دیتا ہوں. بتائیے کیا یہ کہہ رہے دیکھیں، ہیں. یہ وہی آیت ہے 8:12. ہوں جب وہی بھیجی اللہ نے ملائکوں کو، فرشتوں کو، کہ یہ میں تمہارے ہوں ساتھ ہوں، ثابت قدم رہو، اور ان قریب میں ڈالوں گا دلوں میں کفار کے دہشت، رعب، ہوں دبدبا، ضرب لگاؤ. ہوں ضرب لگانے کا کیا مطلب ہوتا ہے سر؟ ضرب لگانا
مارنا تلوار کی ضرب ہے نا. ضرب مانے مارنا ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا ہوتا تلوار سر کی کاہے کی ہے. اوپر گردنوں پہ ضرب لگاؤ تو تلوار سے لگا رہے ہو نا یار, ہاں ہاتھ سے مطلب تو نہیں لگا کاٹو, رہے نا. کاٹ ڈالو, صحیح, ہاں کاٹ صحیح کہہ رہے, کاٹ ڈالو, ڈالو. تھینک یو, کاٹ ڈالو ان کے سروں کو. نہیں سر, یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ میاں نے اس میں کتنا پیارا ارشاد فرمایا. یہ جناب کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں ذرا, ابھی آپ کے قریب آتا ہے, اس سے مراد ہے سر اور کھوپڑی. حضرت عباس رضی اللہ نے کہا اس سے مراد ہے سر اور کھوپڑی, اور یہ بھی کہا صحیح گیا ہے ہے. کہ مراد ہے گردنوں سے اوپر والا حصہ, اور وہ سر ہے. یعنی کہ آپ تو سر اور کھوپڑی کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کو مار ڈالو. ٹھیک ہے. اچھا, اب اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو بولا ہے نا, فرشتوں کو ملائکہ کو, اس کے ساتھ اللہ نے کیا بولا, پیار نہیں دیا فرشتوں کے ذریعے, پیار نہیں دیا. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کیا, فرشتے آئے نصرت کے لیے, بمانا محکم و نصرت کے ساتھ ہیں, وہ تمہارے ساتھ ہوں گے, فتح کے ظرف ہوں گے, جنہوں نے ساکن پرست کے نزدیک یہ حرف آیات وغیرہ ہے بشارت کے, تو فرشتوں نے مل کر جنگ کی, حاضر رہنے کی. بس فرشتہ صرف آگے آدمی کی صورت میں چلتا رہا. ٹھیک ہے, اور یہ کہتا ہے چلو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا معاون و مددگار رہے گا, اور یہ مسلمان گمان کرتے رہے کہ ان میں سے ہیں. ٹھیک ہے, تحقیق آل عمران میں گزر چکا ہے کہ ملائکہ نے اس دن قتال کیا. ملائکہ نے کیا کیا سر اینجلز نے کیا کیا, قتال کیا ہے, قتل کیا ہے. ہاں, بس انہوں نے کئی سروں کو گردنوں سے الگ ہوتے ہوئے دیکھا, اس کے بغیر کہ کوئی ظاہر مارنے والا یا ضرب لگاتے ہوئے نہیں دیکھا. تو لوگوں نے دیکھا گردنیں اڑ اڑ کے جا رہی ہیں, یہ گئی وہ گئی, لیکن کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا جو کہ اس گردن کو کاٹ رہا ہے. تو یہ آپ کا جو بیسک بات جو آپ نے پہلے فرمائی تھی یہاں پہ, وہ تو گئی بھاڑ میں, کہ اللہ نے فری ول نہیں یہاں پہ رکھی کسی بھی قسم کی. اللہ نے فرشتوں کو بلا کے ظاہراً کافروں کو فرشتے نہیں دکھائے, کہ اللہ ظاہراً فرشتے دکھاتا, میریکل کرتا, معجزہ دکھاتا اور لوگ ایمان لے آتے. اللہ نے ایسا نہیں کیا. نہیں تو, اللہ نے تو آپ کون ہوتے ہیں عمیر لسن, عمیر ہولڈ آن ویٹ, آپ نے جو بات کی ہے میں ابھی اس بات کو آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کے اسکالرز کے ذریعے. مجھے بعد میں بتائیے گا میں کون ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے کہا تھا معجزے دکھائے گئے, یہاں پہ معجزہ کوئی نہیں دکھایا گیا. فرشتے آئے, انہوں نے کفار کی گردنیں اڑا دیں, اور کوئی ظاہراً بندہ نظر نہیں آ رہا ہے, اور گردن گئی وہ گردن گئی وہ گردن گئی. ٹھیک ہے, بعض نے کہنے والوں کو یہ بھی سنا ہے کہ کوئی سنائی دے رہا ہے لیکن اس کا سراپا نظر نہیں آ رہا. جناب وہ آ رہے ہیں اور لوگوں کو اڑائی جا رہے ہیں. یار اللہ تعالیٰ جو ہیں, جو کہ آپ کے مطابق الرحمن اور الرحیم ہیں, آپ اللہ کا نام ہمارے لیتے مطابق ہیں, القہار بھی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اللہ کا قہار جو ہے وہ اس کے رحمان اور رحیم سے زیادہ بڑا ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں, کریکٹ؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. تو پھر اللہ نے یہاں پہ اپنا قہر دکھایا ہے, اللہ نے اپنا رحمان اور رحیم پڑا نہیں دکھایا, کیونکہ اگر اللہ کا رحمان اور رحیم اس کے قہار سے اوپر ہوتا تو اللہ فرشتوں کی فوج وہاں پہ ظاہر کر دیتا, بلکہ ایک ہی فرشتہ ظاہر کر دیتا. اس کے 600 پر ہیں, 600 پر ہیں, اور وہ آسمان تک جاتا ہے, اور اس کے پاؤں میں جو ہے وہ پاؤں زمین پہ اور سارا آسمان پہ, اور ویسٹ سے ایسٹ تک اس کے پر پھیلے ہوئے ہیں. وہ ایک فرشتہ کھڑا ہوا تھا, سارے کفار چپ کر کے گھٹنے ٹیک دیتے, جناب ہم آپ کے اللہ کو مانتے ہیں. اللہ نے ایسا نہیں کیا. اگر اللہ ایسا کر دیتا, محمد صاحب نے اس طرح کے فرشتے کو 2 بار دیکھا ہے حدیثوں کے مطابق, 600 پر ہیں اس کے, مشرق سے مغرب تک اس کے پر پھیلے ہوئے ہیں, اور آسمان تک جا رہا ہے وہ, آسمان تک. ٹھیک ہے, اور محمد صاحب اوبویسلی اس کے پیروں میں کھڑے ہوں گے, کیونکہ وہ آسمان تک جا رہا ہے. محمد صاحب 5.5 فٹ, 5.25 فٹ کے ہوں گے, یا 6 فٹ کے ہوں گے, بڑی بات ہے. وہ پیروں میں کھڑے اس فرشتے کے. اگر اس ٹائپ کا فرشتہ جو محمد صاحب نے دیکھا تھا وہاں پہ دکھا دیا جاتا, تو جو 1000 لوگ آئے ہوئے تھے یا 10,000 لوگ آئے ہوئے تھے, کیا وہ گھٹنے نہ ٹیک دیتے کہ ہاں تمہارے اللہ کو مان لیا ہم نے؟ ابھی آپ نے فرشتوں یہ کہا کہ انسانوں کی شکل میں آ کے قتل و قتال کیوں کیا؟ بتائیے جناب. مائک آپ کا ہوا, پلیز کنٹینیو سر. آپ کا بیسک جو کوشچن ہے وہ سر میرا اس سارا پہ ہی تھا. کوشچن ہے, یہ پورا ایک کوشچن ہے. اب اس کا آنسر دیجیے گا مجموعہ کر کے, میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں. ہاں, تو آپ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ
سر جو اللہ تعالیٰ مطلب رحمان رحیم ہے، تو آپ کے لاجک کے حساب سے تو پھر جو اللہ تعالیٰ کی صفت قہار ہے وہ تو کبھی ظاہر ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ ہر جگہ پہ یہی لاتے کہ ارے بھائی تھوڑا مطلب تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیے، رحمان مطلب مجھے آپ کو پھر رحیم ٹوکنا بنیے. پڑے گا، میں نے یہ نہیں بولا، ہاں، آپ غلط بول رہے ہیں، پلیز میری بات کو میں ٹویسٹ میں نہیں کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ یہ کہتے کہیں بھی اگر اللہ مطلب یہ سچویشن آتی مارنے کاٹنے کی تو آپ یہی کہتے کہ ایسا ہے تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیے، غلط بول رحیم رہے بنیے، ہیں، رحمان غلط بنیے. بول رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں. تو میں دوبارہ سے آپ اپنا کے سوال لوجک ریپیٹ کر دوں آپ کے تاکہ آپ کو لوجک کے سوال آ حساب جائے سے سمجھ. ہار کی جو صفت ہے وہ کیسے ظاہر ہوتی؟ عمیر صاحب میں پھر اپنا سوال ریپیٹ کر دوں تاکہ آپ کو سوال سمجھ آئے. آپ کو سوال سمجھ ابھی تک نہیں آیا. مجھے اچھا سوال ایڈم، سمجھ جی سر. ایڈم ہاں ایک منٹ رکو. ہاں آر ایس نیٹ بھائی، آر ایس نیٹ، آر ایس نیٹ انمیوٹ کریے اپنے آپ کو. منا بھائی، منا بھائی، منا بھائی آواز آ رہی ہے؟ منا بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ منا بھائی، آر ایس نیٹ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ منا بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آر ایس نیٹ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آر ایس نیٹ صاحب، آر ایس نیٹ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یار آپ نے انمیوٹ کیا ہے، کچھ بولو گے ابھی آگے؟ ہلو سر یہ ٹائم ویسٹ ہے سر، چھوڑیں ان کو. آواز آ رہی ہے آپ کو آر ایس نیٹ بھائی؟ جی مسلم ہیں آپ؟ یار کیوں ایسی حرکت کرتے ہو یار؟ کتنے بار کہا ہے کہ کوئی بھی نان مسلم کالرز. ابھیشیک سنگھ بھائی، ابھیشیک سنگھ بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ساحل بھائی آ رہی ہے آواز آپ کی. آپ مسلم ہیں ابھیشیک سنگھ بھائی؟ نہیں میں بس چیک کر رہا تھا اس میں کیسا دکھتا ہے اسٹریم یارڈ کے اندر. میں لیو کر دوں گا ابھی ترنت. پلیز مہربانی سر. Oh man. اب یہ سنیل بھائی بھی آ چکے ہیں. ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ ہے یار. سر پٹکنے کا دل کرتا ہے یار کبھی کبھی، ہمارے مومن بھائی کی وجہ سے نہیں، ہمارے ان بھائیوں کی وجہ سے کہ جن کو 100 بار کہا گیا ہے کہ پلیز جوائن نہ کرو، اس کے بعد بھی جوائن کرتے ہیں اسٹوڈیو. حد ہے یار صحیح میں. اچھا یہ اب دیکھو بہت سے لوگ ہیں نا مسلم نام رکھ کے بھی آتے ہیں، ان کو پتا نہیں کہ ہم کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ مسلم نہیں ہے. اچھا یہ مسلم بھائی ہے. مسلم بھائی آواز آ رہی ہے؟ مسلم بھائی جی آواز آ رہی ہے جی. ہاں ٹھیک ہے، آپ مسلم ہی ہے، میں سمجھ گیا ہوں. آپ تھوڑا بیک سٹیج پہ رہیے، آپ کو موقع ملے گا. ٹھیک ہے ایڈم پلیز کنٹینیو سر. آئی ایم جی سوری سر آپ کو ڈسٹرب. نو وریز. عمیر صاحب میں آپ کو سوال دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. دیکھیں اگر اللہ کا رحمان اور رحیم اللہ سے کے قہار سے اوپر ہے تو پہلے اللہ کو واضح طور پہ دکھانا چاہیے تھا اپنا یہ والا بڑا فرشتہ بھیج کے جو آسمان تک پھیلا ہوا ہے، جس کے 600 ونگ ہیں، اور لوگوں کو ایک موقع دینا چاہیے تھا ویزیبل میریکل کے ساتھ، ویزیبل نشانی کے ساتھ. اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے چھوٹے والے فرشتے بھیجے جو کہ انسانوں کی طرح دکھتے ہیں، انسانوں کی شکل کے ہوتے ہیں. وہ مسلمانوں کے آگے چلے، انہوں نے قتل و قتال کیا. ٹھیک ہے. اللہ کا قہر اللہ کے رحم سے بڑا ہو گیا. اللہ کا قہر اللہ کے رحم سے بڑا ہو گیا. اس سلسلے میں اگر اللہ کا رحم اللہ کے قہر سے بڑا ہوتا تو پہلے یہ ویزیبل میریکل دکھایا جاتا کہ فرشتہ آتا 600 ونگز کے ساتھ، اور جو لوگ نہ گھٹنا دیکھتے اس وقت، نہ شہادہ لیتے اس وقت اپنا فرشتہ جو ہے نا پیر دے کے ٹھا مار دیتا. کوئی مسئلہ نہیں تھا. پھر اللہ کا رحم اس کے قہر سے بڑا تھا کیونکہ اللہ نے رحم کیا، ویزیبل میریکل دکھایا، اس کے بعد بولا.
ابھی انسان کھڑے ہیں ایک طرف, دوسری طرف انسان کھڑے ہیں. ایک شخص کہہ رہا ہے میرا اللہ تمہارے اللہ سے زیادہ بڑا ہے, میرے اللہ کو مانو. وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانیں گے. یہاں پہ اگر فرشتے آ کے قتل و قتال کر رہے ہیں اور وہ بھی اپنی ظاہری شکل نہیں دکھا کے, تو یہ اللہ کا قہر ہے جو اس کے رحم سے بڑا ہے. یہ میرا سوال ہے, اس کے اوپر جواب دیجیے گا پلیز. مائک دوبارہ آپ کو دیا, سوال پہ رہیے گا. تو میں اس پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا رحم جو ہے وہ قہر سے بڑا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس ثابت کی کریں. دلیل یہ ہے کہ ان کے اوپر یہ چیزیں آیا ہو گئی تھی کہ یہ جو بندہ بول رہا ہے اور یہ جو کتاب آئی ہوئی ہے یہ بالکل سچ ہے, اور بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہیں ہے. یہ بات ان کو کس نے بالکل کہا ہے؟ واضح ہو گئی. کہیں کسی کو واضح نہیں ہوئی تھی, یہ تو جھوٹ بات ہے. اگر یہ بات واضح ہو جاتی, اگر ہاں یہ بات واضح ہو جاتی تو وہ لوگ ایمان لے آتے. یہ بات واضح نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ اچھا, انہوں نے کئی دفعہ آپ کہا صلی اللہ کہ علیہ میں وسلم کے ایک سیکنڈ سوال پورا کر لینے مجھے. انہوں نے ہاں کئی بتائیے. دفعہ محمد صاحب کو کہا اے محمد ہاں قرآن کی آیتیں ہیں, میں دکھاتا شروع کر دوں گا آپ کو باری باری, ڈونٹ وری. ہاں 9 ہاں ٹھیک ہے آیتیں ٹھیک دکھاؤں ہے. گا اس ٹوٹ کے اوپر. انہوں نے کہا ہاں محمد اپنا واضح میریکل دکھاؤ جیسے موسیٰ میریکل کرتا تھا, تو ہوں ہم یقیناً ایمان لے آئیں گے. تو اللہ قرآن تعالیٰ کی نے کہا آیت ہے کہ اور اسی قرآن کتاب کی لے کر آ آیت. جاؤ. یار ایک سے صبر لو نا یار, سکون تو لو نا, ہاں سن تو لو تاکہ تم جواب دے سکو. اگر سوال نہیں سنو گے جواب کیسے دو گے؟ کیا خیال ہے؟ ہاں ٹھیک ہے نا, بتائیے. اوکے. تو انہوں نے کہا موسیٰ, یہ قرآن کی آیت بول رہا ہوں آپ کو, موسیٰ ہمیں ہوں جس طرح ہوں ہوں موسیٰ کی واضح نشانیاں ہیں اس طریقے سے تم ہمیں نشانیاں دے اور ایمان لے آئیں گے. اللہ میاں نے ہوں جواب دیا قرآن میں, محمد تو بھی صبر کر, ہم بھی صبر کر رہے ہیں, صبر کر. اوکے جی, صبر ہو گیا. پھر انہوں نے کہا موسیٰ نے دکھائیاں, عیسیٰ نے دکھائے معجزے, تم ہمیں معجزہ دکھاؤ ہم تم پہ ایمان لے آئے. اللہ نے کہا نہیں نہیں, تم بھی, انہوں نے معجزے دکھائے, بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے, لہٰذا یہ لوگ بھی ایمان نہیں لائیں گے, میں تمہیں کوئی معجزہ نہیں دے رہا. تو جب آپ نے معجزہ ہی کوئی نہیں دیا تو آپ کا قہار بننا بنتا ہی نہیں. ان کے اوپر قہار بننا اللہ کا بنتا ہے جنہوں نے معجزے دیکھ لیے. ٹھیک ہے, موسیٰ کی قوم نے معجزے دیکھ لیے, منو سلوا اترتا ہوا دیکھ لیا, دریا کو پاٹتا ہوا دیکھ لیا, موسیٰ کی قوم نے سارا کچھ دیکھا. اس کے بعد اگر اللہ نے اپنا قہار پنا دکھایا ان کے اوپر, جائز ہے بھائی, انہوں نے آنکھوں سے معجزے دیکھے ہیں پھر بھی نہیں مان رہے, اوکے فیئر انف. لیکن محمد صاحب نے تو کوئی معجزہ ہی نہیں کیا. جب کوئی معجزہ نہیں کیا, قرآن اس کا شاہد ہے کہ کوئی معجزہ نہیں دیا تمہیں محمد, تو پھر میرے بھائی کس طریقے سے اللہ نے قہار بنا دکھایا بغیر معجزے کے؟ قرآن کو آپ معجزہ نہیں مانتے؟ کس نے کہا ہے؟ کس طرح مان لوں؟ ایک کتاب ہے, اس کو معجزہ کیسے مان لوں؟ کیونکہ جب قرآن نے چیلنج کیا عربوں سے کہ آپ لے کر آئیے, تو وہ ایک آیت بھی نہیں بنا پائے اسے. کس نے کہا ہے؟ جس نے آیتیں بنائی ویسی محمد ان کو مروا دیا. مسلمہ کہاں مروا بالکذاب, دیا؟ مسیلمہ, سن لینا یار, اب ایک سینٹنس بولتا اس کا جواب بھی لے. ہاں ہاں ٹھیک ہے, مسیلمہ بتائیے. جو ہے وہ ایک اور پروفٹ تھا, ٹھیک ہے, محمد نے اس کے لوگوں کو مروایا. محمد صاحب کے زمانے میں ملٹیپل لوگ پروفٹ بنے. محمد صاحب نے ہر بندے جس نے پوئٹری لکھی, ام کلثوم اس کو مروایا, قریظہ کی جو عورت تھی اس کو مروایا. جس نے پوئٹری لکھی قرآن کے سامنے, محمد صاحب نے اس کو مروا دیا. ٹھیک ہے, مسلمہ کعب بن کذاب کی الاشرف, پوئٹری کیا تھی؟ کعب بن مسلمہ سر وہ کذاب ختم کی کر دی پوئٹری نا, کیا تھی؟ ختم کروا دی نا, جا کے میں دیکھو کہہ رہا ہوں سیرت. پوئٹری کیا تھی میرے پیارے بھائی ہیلو, وہ پوئٹری ہاں محمد صاحب نے ختم کروا دی, جلوا دی. سیرت النبی ابن اسحاق میں جا کے پڑھو, آپ کو پتہ لگے جن جن لوگوں میں نے پوئٹری لکھی ان ہاں لوگوں کو محمد صاحب نے مروا دیا. نمبر 1. نمبر 2, اگر قرآن اتنا ہی بڑا معجزہ ہے, سورہ جن پڑھی ہے؟ بتائیے. میں نے پوچھا ہے آپ سے, سورہ جن پڑھی ہے ہاں یا نہ؟ نہیں, میں نے مکمل طریقے سے نہیں پڑھی, دیکھ کے. اوکے, قرآن کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے کہ کوئی بھی جن اور انسان اس قسم کی ایک صورت یا پہلے تھا ایک آیت, پھر 10 آیتیں, پھر ایک صورت پیدا کر دے. 3 جگہوں پہ اس طریقے سے لکھا ہوا ہے, ایسا ہی ہے. سورہ ٹھیک, جن میں 14 آیتیں جس میں جن بول رہا ہے. کیا بول رہا ہے؟ سورہ جن میں 14 آیتیں جس میں جن بات کر رہا ہے, تو قرآن کے اندر جنوں کے الفاظ ہیں. تو اچھا, قرآن تو ایسے قرآن کا جو ایک لکھنے آیت والا پڑھیے ذرا, ہے ایک قرآن آیت پڑھیے, کا, ایک آیت پڑھیے. یار میں پڑھتا ہوں, پڑھ دوں گا, صبر لے, ہاں چھڑی تھلے سال ہے. ہاں
قرآن ٹھیک کا جو معجزہ ہے وہ بذات خود سورہ جن نے توڑ دیا ہوا ہے، کیونکہ سورہ ہاں جن ٹھیک ہے، میں پہلے وہ آپ ثابت کریں گے 28 نا تب آیتوں ہوگا. میں سے 28 آیتوں میں سے 14 آیتیں ہیں جو جن بول رہے ہیں. ہاں تو آگے بتائیے، مطلب وہ پڑھیے ذرا کیا بول رہے ہیں. ابھی بعد میں پڑھیں گے، پہلے اس کے اوپر آئیں. ایڈم وہ سوال نہیں سمجھے آپ کا. وہ سر وہ بچے ہیں نا، آپ سمجھا دیں سر ان کو. وہ عمیر بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہو نا کہ یہ معجزہ ہے نا، آپ یہی کہہ رہے ہو نا. تو ایڈم آپ ہاں کو بول رہا ہے جو سورہ جن ہے اس میں جو سٹارٹنگ کی آیتیں ہیں وہ تو اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ جن نے جو کہا تھا وہ چیز ہے. نہیں اسٹارٹنگ کی نہیں، اس کے بعد ہے 14 آیتیں، 28 سے ہاں 14 آیتیں سٹارٹنگ جن کے ہیں. بعد. ہاں یہ آپ کا کلیم ہے، کلیم پہ آپ اپنا میرا کلیم ہے، میرا کلیم ہے قرآن کہ کہہ رہا قرآن ہے، کا کلیم ہے؟ قرآن سنیے، کہہ ارے رہا ہے. بات تو سنیے. آپ نے کہا جن بول رہا ہے، اب جن بول رہا ہے یہ آپ ثابت بھی کریں گے. آپ میں بالکل پڑھیے کروں گا، قرآن ڈونٹ کا. وری، میں بالکل کروں گا. ابھی واپس ادھر ہاں آ جائیں. پڑھیے. اللہ نے کوئی معجزہ ادھر نہیں دکھایا، کدھر ٹھیک نہیں ہے، دکھایا؟ یہاں پہ بدر میں. بدر جب قرآن صریح معجزہ ہے اور لوگوں پر واضح ہو گیا ہے تو ابے پھر آگے معجزہ یار کس دکھانے نے کیا کہا فائدہ؟ واضح قرآن ہو پورا گیا؟ کمپلیٹ ہوا تھا کیا؟ اس وقت قرآن کمپلیٹ کمپلیٹ بھی ہو نہیں گیا ہوا تھا ہوا. کیا ایڈم؟ تو کس نے کہا کہ واضح نہیں ہوا؟ میں نے کہا ہے واضح نہیں ہوا، میں نے کہا واضح ہوا. آپ اپنا تم نے مانے، کہا میں ہے نا. اپنا مانتا ہوں. تو پھر تو اس کا وہ تو پھر مطلب ہے تم نے کہ کہا کہ واضح نہیں ہوا. عمیر آپ نے بدر کے عمیر کفاروں سے عمیر ملاقات کی. ریلیکس، عمیر آپ نے ریلیکس، بدر کے کفاروں سے ملاقات کی. عمیر ریلیکس ریلیکس. ہاں ٹھیک ٹیک ہے. اے چل پل، ریلیکس ہو جاؤ. نمبر ایک بات، اگر یہ واضح میریکل ہوتا تو یہ صرف ہوں الفاظ ہیں. اینی ہوں ٹام ڈک اینڈ ہیری کین رائٹ سم تھنگ اینڈ سے کہ یہ جو ہے اللہ کی طرف سے ہے. اینی ٹام ڈک اینڈ ہیری کین ڈو دیٹ، ٹھیک ہے. اچھا. اچھا ناؤ اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محمد صاحب سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کے پاس واضح معجزات تھے، ٹھیک ہے. محمد صاحب کے پاس کوئی واضح معجزہ نہیں تھا. پہلے مجھے بتاؤ کیا محمد صاحب کے پاس کوئی واضح معجزہ تھا؟ واضح 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 واضح. واضح. ٹھیک. ہاں جی بتائیں ذرا، ہے سنیے، کوئی؟ حضرت موسیٰ، آپ نے کہا کہ واضح معجزہ تھا پچھلے نبیوں کے پاس تو اس کی امتوں نے مطلب اسلام لے آیا نہیں، مطلب ان کے مطلب دین کو چلو مانا نہیں اسکرین تو دکھائیں. چھوڑ دے. سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے 60 لوگوں کو لے کر گئے اور واضح معجزہ دکھایا کہ ان سے باقاعدہ اللہ تعالیٰ ہم کلام کر رہے ہیں. تو اب کیا کہہ رہے ہیں ان کے لوگ کہ ایسا ہے کہ ہم کو ایسا نہیں چاہیے، ہم کو آنکھی سے دیکھنا مانگتا. ٹھیک، ہم دیکھیں گے تبھی مانیں گے. حضرت وہ کیا نام تھا، اٹھنی جو نکلی تھی جس میں، وہ واضح معجزہ تھا. ٹھیک، لیکن ان کا کیا ہوا، وہ بعد میں اس سے بھی زیادہ مطلب نالائق نکلے اور عمیر روگردانی کی اللہ تعالیٰ کے عمیر کلام سے. عمیر میں نے اسی چیز کا آپ سے تو یہ آنسر پہلے تمہارا، دے دیا. یہ آپ کا عمیر کلیم، سنو، یہ عمیر سنو، سنیے عمیر سنیے عمیر میری عمیر بات بھی سنو. سنیے، میری بات بھی عمیر کمپلیٹ نہیں کر نہیں لیجیے. نہیں سننا، میری میں نے بات اس کا جواب دے دیا ہے. اگر موسیٰ کی کہاں قوم دے نے دیا؟ پھر بھی نافرمانی کی ہے نا تو وہاں پہ جو اللہ کا ہاں، قہر آیا تھا تو ہم نے مان آپ کا لیا، یہ کلیم کی، ہم آپ نے کا مان یہ لیا. کلیم، عمیر سنیے تو بھیا، سن لیجئے میری بات بھی، کہ آپ کا یہ کلیم کہ واضح ہو جاتا اور ایمان لے آتے نہ لاتے، تو یہ آپ کا کلیم کہ واضح ہونے کے بعد ایمان ہی لے آتے، اس کا کیا کس الو آپ کے کے پاس؟ پٹھے نے کہا ہے؟ اگر میں نے کہا تو پھر میں الو کا پٹھا ہوں، جا کے ریوائنڈ کرو. میں نے کہا ہے میرے بھائی، اسی لیے میں نے آپ کو ٹوکا تھا اور آپ نے سننا نہیں. آپ کے 2 کان ہیں، 1 زبان ہے، لیکن آپ 1 زبان زیادہ استعمال کرتے ہیں، 2 کان کم. لیٹ می ریپیٹ، میں دوبارہ کہتا ہوں، وہ الو کا پٹھا ہوگا جس نے یہ کہا ہوگا. میں نے یہ کہا ہے کہ موسیٰ کے زمانے میں جب معجزے دکھا دیے گئے اس کے بعد اگر اللہ نے اپنا قہار پنا دکھایا وہاں پہ تو جائز ہے. میں نے تو یہ بولا، کیونکہ اگر پھر بھی انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، دین کو قبول نہیں کیا، تو اس وقت اس کا اللہ کا قہر پنا جائز ہے. میں حمایت میں ہوں اس چیز کے، کیونکہ واضح معجزے دکھا دیے گئے ہیں. اوکے ناؤ، محمد صاحب کے زمانے میں کوئی واضح معجزہ نہیں دکھایا گیا، کوئی منو سلوا نہیں اترا، میں تو کوئی مانتا ہوں اونٹنی قرآن نہیں تھا آئی. واضح معجزہ. قرآن واضح میں معجزہ نہیں ہے میرے لیے اور وہ کفار مکہ آپ کے کہہ لیے رہے بھی ہیں، نہیں وہ تھا.
وہ آپ کہہ رہے ہیں اور مکہ کافر سے آپ کوئی ملے نہیں. پرواہ نہیں ہے. ایک محمد منہ سے بول رہا ہے, کسی کو نہیں پتا محمد بول رہا ہے کون بول رہا ہے, کیسے معجزہ ہے. بول تو میں بھی سکتا ہوں, میرے سے اچھا کوئی نہیں بول سکتا. میں تقریر کرتا ہوں, میرے سے اچھی کوئی تقریر نہیں کر سکتا. لوگوں کے ٹانگوں میں سسو نکال دیتا ہوں میں. اور بتا, میرا واضح موضوع, میں لیکن پروفٹ ہو گیا, میں نبی ہو گیا. آپ سنیے سنائیے سنائیے. آپ میں اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق یہ ہے کہ آپ جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں, اور محمد آپ سے بڑا آپ جھوٹا کوئی نہیں ہے, یہ بھی ثابت کر دوں گا میں. کر دوں کر دو کر دوں اگر میں نے کر دیا اسلام چھوڑو گے ابھی؟ نہیں چھوڑوں گا. نہیں چھوڑ. ایک جاہل آدمی کی بات سن اچھا کر اچھا ایک منٹ ایک آدم جاہل آدمی کی ایک بات منٹ سن کر میں اسلام چھوڑ دوں, اس سے بڑی اچھا لعنت ایک کی منٹ بات میرے لیے کوئی نہیں ہوگی. نہیں ایک منٹ عمیر خان بھائی, ایک منٹ اگر محمد صاحب جھوٹے ثابت ہو گے تو بھی نہیں چھوڑو گے؟ جھوٹے نبی کو پھر بھی فالو کرو گے؟ وہ آپ کے مطلب سوچ کے اعتبار سے ہوں گے, لیکن اصل کیا ہے اس کو آپ جانتے ہیں. نہیں, اگر آپ اس کا سنو میری اگر بات آپ سنو. علماء کے پاس جائیں گے, آپ علماء کے ایک پاس منٹ جائیں گے تو وہ کچھ اور عمیر بتائیں گے. خان بھائی ایک منٹ سنو میری بات سنو. ہاں ہاں اگر وہ بتائیے. ثابت نہیں کر پایا تو آپ کو چھوڑنا نہیں ہے. محمد صاحب تو جھوٹے ثابت نہیں ہوں گے, لیکن اگر ثابت کر دے تو بھی جھوٹے نبی کو مانو گے کیا؟ تو کون ڈیسائیڈ کرے گا ثابت ہوا کہ نہیں؟ آپ کچھ بتا دیں گے مجھے, اگر نہیں آتا ہوگا لیک آف مطلب کیا کہیں گے ایویڈنس کے بیس پہ, تو میں اب آنکھ بند کر کے میں یقین کر لوں اس کے. یہ تو کوئی کہیں کی تو عقل والی بات نہیں تحقیق ہوئی. کر لینا. ارے اس پہ ہاں تحقیق کر لینا. تحقیق ہوگی, تحقیق تو ہاں ہوگی. ٹھیک ہے, تو ایسا بولو نا, میں تحقیق کروں گا. سیدھا آپ بلینک جواب دے دیتے ہو, ایمان والی چیز لے کے آ جاتے ہو, میں نہیں مانوں گا, میں نہیں چھوڑوں گا. اس پہ تحقیق کر لینا. آپ کی تحقیق کے بعد اگر ثابت ہو جائے کہ ہاں واقعی میں جھوٹے تھے محمد صاحب, تو پھر تو چھوڑنا پڑے گا نا. جھوٹے نبی کو کون مانے گا؟ چلیے ہاں بتائیے کہ پہلی بات تو ہاں یہ کہ آپ ایڈم مطلب کنٹینیو کریے. یہ الگ جا رہا ہے. یہ میں الگ جا رہا ہوں. انہوں نے اوکے جی, کہا تھا الگ کہ جا رہے ہیں, چھوڑ دیں اس بات کو. سر سورہ جن دکھائیں, جن, میں اسکرین دکھا رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. اوکے سورہ جن دیکھتے ہیں. نہیں یہ سورہ جن نہیں ہے, سوری یہ رانگ سورہ. ایک سیکنڈ, یہ تو ہے کہ محمد صاحب کے پاس کوئی میریکل نہیں تھا, بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے یہ اس نے خود گھر لیا ہے. لوگ یہی کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں واضح میریکل ہے. دنیا وہاں پہ بیٹھی ہوئی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو محمد نے خود گھر لیا, یہ تو شاعر شعر ہے. ٹھیک ہے, ہاں میں تو نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. اسی کے مقابلے میں اور کہا گیا کہ لے آؤ. چھڑی تلے اگر سال ہے نا, گڑھ لیا ہے تو تم اور بھی تو چھڑی عربی ہو, تلے سال ہے نا, تم بھی تو عربی ہو. تو اسے ہاں جو چاہیے. آپ مسلمہ کذاب کی بات کر رہے ہیں, الفیل والفیل بتا رہے ہیں. ہاتھی, تم کو کیا پتا ہاتھی کیا ہے؟ عمر یہ جاہلانہ والا عمر عمر کلام. عمر چھڑی تھلے سال ہے, چھڑی تھلے سال ہے, چھڑی تھلے سال ہے. تو اسے چاہیے کہ وہ لائے ہمارے پاس کوئی معجزے جیسے پہلے رسولوں پہ بھیجا گیا تھا. اچھا, اب قرآن اس چیز کی واضح گواہی دے رہا ہے کہ محمد صاحب کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے رسولوں کی طرح کا کوئی معجزہ لے کے آؤ. کیا پہلے رسولوں کے پاس اللہ نے اپنا کلام بھیجا تھا؟ میں اس اللہ کی بھی تعالیٰ آیتیں نے دکھا ان کو دوں گا, جھوٹ مت بولنا. صحیفے دیے تھے, صحیفے دیے تھے, دیے تھے. وہ صحیفے دیے جو تھے. ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے طور پہ نازل ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کے کلام تھا, اللہ تعالیٰ کا کلام تھا, وہی نازل ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام سے؟ یار میں کی پوچھ رہے ہیں, اس کا ہاں جواب دیتے جائیں, ہاں یا نا. کیا تو اس کا مطلب ہے موسیٰ کے پاس کلام بھی تھا اور معجزہ بھی تھا. معجزہ بھی تھا, کلام بھی تھا. دونوں چیزیں تھی نا. ٹھیک, بہترین ہو گیا. تو محمد کے پاس کوئی معجزہ نہیں تھا, یہ تو ثابت ہو گیا, صرف کلام ہی میں کلام کہہ رہا تھا. ہوں قرآن اچھا معجزہ تھا, وہ میں پھر کہہ رہا ہوں قرآن معجزہ تھا. یار چھڑ دے, تو اچھا تیرے ایک کینڈل منٹ کی رکو, ہوتا ہے. ہاں تو ایڈم تو بھی بھائی کینڈل اور رن دے. ایک منٹ عمیر خان بھائی تھوڑا رک جاؤ. ایک اناؤنسمنٹ یہ ہے, any foul language will not be tolerated, zero tolerance policy on abuse, no warning is required for cussing, thank you, too many cuss words are being used, please guys don't do that. دھنیہ واد, دھنیہ واد. جی اچھا, ایک منا بھائی, سر ہاں منا بھائی آپ بولیے. مسلم ہیں؟ منا بھائی نہیں میں مسلم نہیں ہوں. آپ کو میں چینل کی ہلو پالیسی پتا ہے منا بھائی؟ ہلو جی منا بھائی, آپ کو چینل ہاں کی سر پالیسی آواز آ پتا رہی ہے؟ ہے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے منا بھائی, آپ کو چینل کی پالیسی پتا ہے؟ ہاں سر. پتا ہے کیا ہے؟ سر نہیں بتائیں سر. ادھر صرف مسلم کالرز کو ہی جوائن ہونا ہے اپنی بات رکھنے کے لیے. آپ کو پتا ہے یہ بات نہیں پتا تھی؟ نہیں سر مجھے نہیں پتا.
एक्चुअली आप मैं तो पता चल एडम गई भाई का सर? फैन हूँ ना नहीं एक सर। मिनट सर बहुत मैं शुक्रिया फैन है, मैं लेकिन सर इस मुस्लिम वक्त हम हूँ मुसलमानों से इस बात कर रहे हैं तो आपसे बात करेंगे एंड सर। में, स्ट्रीम के एंड में ना, हाफ एन आवर सर के लिए साहिल भाई खोलते हैं सर कि सब लोग हाँ ज्वाइन कर सर लें, सर अभी नहीं। बहुत ठीक है, मेहरबानी सर सर। लीव सर कर ओके सर, सकते मैं सर? लीव कर बहुत ओके बहुत सर, मैं शुक्रिया लीव सर। थैंक यू। अच्छा जी, सूरह जिन पढ़ते हैं। आयत नंबर 1 हमें रख रही है उसका मोटिव रख रही है कि होने क्या लगे आगे। ए नबी आप कह दीजिए मेरी तरफ की गई है वही कि जन्नात की एक जमात ने बड़े गौर से सुना तो उन्होंने जाके जन्नात की दूसरी जमात से कहा है। क्या कहा है? अब ये जन्नात बोल रहे हैं, ये कुरान बता रहा है। जो ये राह रास्त की ठीक है, तरफ तुम बताइए। रहनुमाई करता है तो हम इस पर ईमान ले आए। ये कोई जिन नहीं कह रहा, अल्लाह तो नहीं ना कह रहा। और अब हम कभी भी अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। कौन कह रहा है? जिन कह रहा है। अगली आयत फिर जिन कह रहा है। और ये कि हमारे रब की शान बहुत बुलंद है, इसने अपने लिए ना कोई बीवी बनाई ना कोई औलाद बनाई। कौन कह रहा है? जिन कह रहा है। और यकीनन हमारा बेवकूफ अल्लाह के बारे में खिलाफ हकीकत बात कहता रहा है। कौन कह रहा है? जिन कह रहा है। ठीक है। और ये कि हम तो इसके गुमान में रहे, जिन और इंसान अल्लाह पर हरगिज कोई झूठ नहीं बांधेंगे। ये कौन कह रहा है? जिन कह रहा है, अल्लाह तो नहीं कह रहा। और ये कि इंसानों में कुछ मर्द जिन्नात में से और कुछ मर्दों की पनाह करते हैं तो उन्होंने इन जिन्नात की सरकशी में मजीद इजाफा कर दिया है। कौन कह रहा है? जिन कह रहा है। और ये कि उन्होंने ऐसा भी समझा है जैसा कि तुमने समझा हो, अल्लाह किसी को हरगिज नहीं उठाएगा। कौन कह रहा है? जिन कह रहा है। और ये कि हमने टटोला आसमान को तो हमने देखा कि सख्त पहरों और अंगारों से भरा हुआ है। कौन कह रहा है? ये जिन कह रहा है। साबित करो कि सारी आयतें जिनकी नहीं है। अगली 14 की 14 आयतें जिनकी हैं। जाओ आग ऊपर वाली आयत खोलिए, जौन सी मर्जी खोल लो। ये लो सबसे ऊपर वाली जो आपने सबसे पढ़ी ऊपर थी। वाली, ये लो जी सबसे ऊपर वाली, ये लो पहली आयत पढ़ो। अच्छा, जब तक पहली आयत पे जा रहे हो आप लोग, विवेक सिंह भाई, यार आवाज आ रही साहिल है भाई, एक विवेक दफा साहब? आपने कह दिया ना यार, अब निकाल दिया करें, स्ट्रीम से निकाल दें। यार बहुत दफा कह वो दिया होने के बाद ये ज्वाइन किए विवेक साहब। सर, किक आउट कर देना सर। अब मैं क्या करें सर, ये बिला वजह टाइम वेस्ट है ना। सबको एंड में ले लें। मैं जैसे करता हूँ ना सर, एंड में कहता हूँ लो जी अब 1 आवर सब नॉन मुस्लिम ज्वाइन कर सकते हैं। सो डू इट लाइक सबको दैट। मालूम है एंड में सबको दिया जाता है मौका। चलो कंटिन्यू करो। लो जी पढ़ो भाई उमर साहब, जी पढ़ो। क्या कह रहे हैं कि आप कह दीजिए। किससे कहा जा रहा है? अल्लाह ताला कह रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हम्म, ठीक, हम्म, मेरे तरफ वही की गई है हम्म, कि जिन्नात की एक जमात ने, हम्म, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि आप, अल्लाह ताला कह रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप कह दीजिए। हम्म, एक जमात ने क्या लिखा, बड़े गौर से हम्म, सुना तो उन्होंने, हम्म। मतलब ब्रैकेट में अब क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कि जाके दूसरे जिन्नात की जमात से कहा है। आगे चलें। हाँ, उन्होंने जाके दूसरे जिन्नात के जमात से कहा है। मतलब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। ठीक, हाँ जी, नहीं कहा कुरान कि बता रहा है। हमने सुना है एक बहुत ही दिल को लुभाने वाली बात, लुभाने वाला अच्छा रखना है। कुरान, हाँ, कुरान लुभाने वाला कुरान जी जी, कि ठीक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप क्या कह रहे हैं कि मेरी तरफ वही की गई है जिन्नात की एक जमात के बड़े गिरोह, क्या लिखा है, बड़े ग्रोह ने दूसरे ग्रोह से बात की है यार। क्या टेंशन क्या है? साइंस मुझे पता ना, टेंशन में आप आ रहे हैं इस वक्त। नहीं तो इसमें जिन्नात मतलब कहाँ से कह रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा, ये हम भाईजान समझना चाह रहे ये हैं। वाली आयत मैंने नहीं कहा कि जिन की है, ये मैंने हाँ, कहा है कि ये आयत नीचे वाली आयतों के लिए कॉन्टेक्स्ट है। कि अब नीचे वाली आयतों में अल्लाह क्या बयान कर रहा है कि एक जिन्नात की जमात ने दूसरे जिन्नात की जमात से क्या कहा है। पहले ये है, पहली आयत बता रही है कि नीचे वाली आयतें जो है वो एक जिन्नों की जमात दूसरी जिन्नों की जमात से बात कर रही है। अब आयत आ गई जिन्नों की बात, जो कि एक जिन्नों की जमात ने दूसरी जिन्नों की जमात से बात की है। अब पढ़ें क्या कहा है। ये जो आयत, नहीं सुनिए पहले, अब ये पढ़े जो दूसरी आयतें आयत। मैं कह रहा हूँ, ये जो आयतें कहलवाई जा रही हैं, किसकी जबान से कहलाई जा रही? कहलवाई नहीं जा रही। अल्लाह ने कहा है एक जिन्नात की जमात ने दूसरी जिन्नात अल्लाह की ताला, जमात से कहा। आप इसमें लिखा आप कह दीजिए, और कह किसकी दीजिए कुल जबान से है, कहलवाई जा रही? किसकी मोहम्मद जबान से? कहेगा ना इवेंचुअली।
ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تو محمد نے جتنی بھی باتیں کہی ہیں قرآن میں محمد نے اپنے منہ سے ہی بولی ہیں، کسی اور کے منہ سے نہیں بلوائی. سن لو بات. ہاں ٹھیک ہے. جو نیچے کی آیتیں وہ کون ہیں وہ بتائیں کہ جنات کی ایک جماعت نے دوسری جماعت سے کہا اور ہم نے سنا ہے. تو یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جو باتیں ہوئی وہ بیان کر رہا ہے. اگر اللہ بیان کرتا تو ڈفرنٹ ہوتا. یہاں پہ فرسٹ پرسن ویسے کون ہے اچھا اسپیکر؟ کس طرح ہونا چاہیے یہ عمیر بتائیے. یہاں پہ کس اسپیکر طرح کون ہونا ہے؟ چاہیے یہ بتائیے. عمیر یہاں پہ اسپیکر کون ہے؟ کس طرح ہونا چاہیے یہ بتائیے. عمیر میں کس طرح کہہ سکتا ہوں کس طرح ہونا چاہیے؟ مجھے صرف یہ بتائیں کہ سیکنڈ آیت میں نہیں اسپیکر آپ کون نے ہے؟ کہا دوسری طرح ہوتا تو میں کہہ رہا ہوں کس طرح. عمیر لسن ٹو مائی دیکھیے کوشچن. میں اس طرح عمیر نہیں اس طرح لسن ٹو نہیں مائی آپ نے کوشچن. کہا عمیر میرے سوال کو سنیں میں آپ پلیز. ہی کوشچن کا تو اچھا جواب دے رہا ہوں. میری کوشچن عمیر کا تو آپ سوال جواب ہی نہیں کو دیتے. سنیں تاکہ آپ جواب دے سکیں. آپ اوکے الٹا سیدھا سنیں، گانا نہیں گاؤ گا. دیکھیں میرے اچھا بھائی عمیر بھائی جو سوال کیا ہے اس کا جواب تو کم سے کم دے دو نا کہ اچھا یہ جن کی بات ہے کہ نہیں ہے. یہ جو انہوں نے جو دوسری آیت ہے کہا یہ کہہ رہے نا، ہیں کہ ساحل بھائی وہ سوال جن کہہ رہے ہیں ایک جن سیکنڈ کہہ عمیر رہے ہیں کہ عمیر جہاد عمیر الى الرشد. عمیر ہولڈ آن سر. دوسری آیت میں کیا اسپیکر جو بول رہا ہے وہ اللہ ہے یا وہ اسپیکر جن ہے؟ پلیز یہ بتا دیں. یہ جو جن کے بیچ میں گفتگو ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان کروا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت. بہترین. آئی لو یو. ریکارڈیڈ لائن ہے ساحل بھائی، ریکارڈیڈ ہے نا. یہ ٹوٹا کاٹ ہاں لینا، ٹھیک ہے. یہ ٹوٹا کاٹ لینا. ٹھیک ٹھیک. یہ ہاں ایک جنوں کی دوسرے جنوں کے درمیان جو بات ہوئی ہے وہ اللہ بیان کر رہا ہے قرآن میں. تو یہ الفاظ تو جنوں کے ہیں نا، اللہ کے ہیں ہی نہیں. اللہ بیان کر رہا ہے جو جن ایگزیکٹلی دوسرے جن کو کہہ رہے ہیں. قرآن میں اگر 14 اللہ تعالیٰ آیتیں بیان جنوں نہ نے لکھی اگر اللہ ہے. تعالیٰ اگر ارے چلاؤ نہیں بھیا، رک جا، تم کو آواز ملے گا. ایڈم سنو اگر تھوڑا اللہ تعالیٰ تھوڑا سا بیان نہ کرتا تو تم کو کیسے پتا چلتا کہ جن گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیں تو میرے بھائی اب میں آپ بیسیکلی کو ایک جنوں کی منٹ ایک منٹ بیسیکلی عمیر بھائی ایڈم بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جنوں کا کلام قرآن میں بیان کیا ہے. جن کی بات ہے وہ جو اللہ ہاں بتا تو رہا ہے. اس میں غلط کیا ہے؟ تو یہ پورا اللہ کا کلام کیسے ہوا؟ یہ تو جن کی بات اللہ نے بتا دی نا اس میں. اللہ کا مطلب اب جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے قرآن میں بیان کیا گیا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا ہے. تو کیا مطلب کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے کلام کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر دے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کلام ہو گئے. موسیٰ کا قصہ بیان آپ کیا کی نا. سمجھ ہے. ہاں سنو ایک سنو میری سیکنڈ، بات. وہاں پہ موسیٰ کا قصہ ہے اور وہاں پہ ہے ہاں کالت ربی اور نیچے ہے کالا کہ موسیٰ نے جواب دیا. دیٹس اے سٹوری which is being بیان ہیئر. اس میں یہاں کیا پہ بتا ایسا رہے نہیں ہیں ہو کہ رہا. یار چھوٹی تلے سال ہے، چھوٹی تلے سال ہے، سال بھی لیا کر. میں ارے سنیا بولتا کر بولے ایک کٹ منٹ گیا اگر. عمیر بھائی آپ اعتراض سن لو پہلے. عمیر بھائی ہمیں اعتراض سن لو. ایڈم ہاں تھوڑا سا آرام سے. اعتراض ہی کر رہے ہیں. میں جب اور آرام اعتراض سے کر رہا ہوں تو جواب ہی نہیں دے رہے. آرام سے ہاں یار آج ٹھیک ہے. تو میں ہاں تو بالکل ہنس رہا ہوں یار، انجوائے موڈ ہاں میں. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا دیکھو میرے بھائی یہاں پہ کسی جگہ پہ کل اور کال کہیں پہ نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے کون نہیں کہہ رہا. اللہ نے پہلی آیت میں ایکسپلیسٹلی بیان کیا ہے کہ اللہ سے کلام نہیں ہو رہا، موسیٰ کا کلام ہو رہا ہے اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، دیٹس اے ٹاک بٹوین موسیٰ اینڈ اللہ. ہیئر گیم کیا ہو رہی ہے؟ جنوں کی ایک جماعت اللہ سے کلام نہیں کر رہی، وہ ایک دوسری جماعت کے ساتھ بات کر رہی ہے. ون ٹائپ آف جن آر ٹاکنگ ٹو اندر ٹائپ آف جن. یعنی کہ دنیا میں ایک قریشوں کا قبیلہ نون قریشوں کے قبیلے سے بات کر رہا ہے، یا قریشوں کا قبیلہ جو ہے وہ قبیلہ ساریہ سے بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا وہ جو باتیں ہیں وہ ایک ہیومن کی زبان ہے. اسی طرح یہ جو باتیں ہیں یہ ایک جن کا کلام ہے. ٹھیک ہے، اب جنوں کا کلام ایز از اگر اللہ اپنے قرآن میں ڈال رہا ہے تو قرآن 100% اللہ کا کلام نہیں ہوا، کیونکہ اللہ نے جنوں کا کلام ایز از ڈالا ہوا ہے. مجھے یہاں پہ یہ بتا دے کسی بھی آیت میں کہ جن کا کلام نہیں ہے. پہلے تو یہ ثابت کرے نا مجھے یہ ثابت کر دیں کہ یہ جن کا کلام ہے. کیا تمہاری آیت کہہ رہی ہے؟ کہاں سے پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ساحل صاحب یہ پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے ذرا یہ بتائیے. آمن کیا کہہ رہی ہے بتائیے. پہلی آیت میں کیا کہہ رہا ہے وہ؟ یہ دیکھو کل کیا کہہ رہا ہے.
کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے طرف وہی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے بڑے غور سے سنا. ہاں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں لوگوں کو. نہیں ٹھیک ہے, آگے بڑھیے. جھوٹ بول رہے ہو, یہ محمد صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بتا دیں. یہ محمد صاحب نہیں بتا رہے, اللہ کہہ رہا ہے. سنو نا, اللہ کہہ رہا ہے, سال لے گا تو جواب ملے گا نا یار. اللہ کہہ رہا ہے محمد صاحب کو کہ آپ جائیں اور اپنے لوگوں کو بتا دیجئے. کیا بتائیے وہ سنیں, آگے پڑھیں. آگے کیا پڑھو بتانا ہے محمد صاحب نے؟ کہ ایک بڑی جماعت نے جنات کی ایک بڑی جماعت نے, جنات کیوں بھول گئے پڑھنا؟ جنات کی ایک بڑی جماعت نے غور سے سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے ایک بہت ہی دل کو لبھانے والا کلام. whatever. اچھا, جنات کی ایک بڑی جماعت نے, ٹھیک ہے, سنا کلام اللہ, ٹھیک ہے, کیونکہ محمد صاحب ایک رات کے لیے گئے تھے اور اس رات میں انہوں نے جنات کو کلام اللہ یعنی کہ قرآن کی کچھ آیتیں سنائی تھیں. پتہ ہے نا آپ کو اس کے پیچھے سٹوری. اس کے بعد یہ سورہ جن نازل ہوئی تھی. محمد صاحب رات کو نکلے اور جنات کے پاس گئے اور جنات کو انہوں نے قرآن سکھایا. اس وقت قرآن کی سورہ جن نازل نہیں ہوئی تھی, کریکٹ؟ اس وقت تک سورہ جن نازل نہیں ہوئی تھی. محمد صاحب نے جب جنات کی اس جماعت کو قرآن سکھایا تو جنات کی اس جماعت نے جا کے دوسرے جنات کو کیا بتایا وہ نیچے ہے. تو جو نیچے ہے یہ وہ باتیں ہیں کہ جو جنات نے جب محمد صاحب کے ساتھ کلام ہو گیا, محمد صاحب نے سورہ جن ابھی نہیں آئی ہوئی تھی, کچھ اور صورتیں ان کو جا کے سنائی, تو انہوں نے جا کے دوسری جماعت کو کیا بولا وہ اگلی 14 آیات میں ہے. ہاں ایگزیکٹلی. اب اچھا اس میں اچھا ایک منٹ عمیر خان صاحب دیکھیے اگلی آیت کیا ہے. اگلی آیت کیا ہے آپ پڑھیے. اس نے ہمیں سیدھے راستے کے طرف رہنمائی کی تو ہم ایمان لے آئے اور ہم اللہ کے ہمارے رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں تھے. ایک منٹ عمیر بھائی, یہ بات کس نے کہی کہ ہم ایمان لے کے آئے, یہ کس نے کہا؟ جن کہہ رہے ہوں گے یار, کہہ رہے ہوں گے نہیں, جن نے ہی کہا ہے نا کہ ہم ایمان لائے. اللہ تو نہیں کہے گا میں ایمان لے کے آیا. اب بات کو سمجھو عمیر خان بھائی. بات ہے, ہاں بتائیے آگے. ہاں تو وہی تو پوائنٹ ایڈم بول رہا ہے کہ جن کی بات ہے یہ اللہ کی بات تھوڑی نا ہے. ہاں تو وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے مطلب قصوں کو جو بلکہ اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے بعض جگہ پہ, لیکن تب بھی وہ موسیٰ علیہ السلام جیسے کہ حضرت کون تھے جو کشتی میں جا رہے تھے, تو حضرت خضر علیہ السلام, تو اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو کیا مطلب سن لو, وہ جو حضرت خضر کا اللہ تعالیٰ نے کلام چوری کیا, وہ جو کلام ہوا وہ اللہ نے بیان کیا, دیٹ سیپریٹ. ہم وہاں پہ بھی چلے جائیں گے, آپ کو پتہ لگ جائے گا. یہاں پہ ابے سبق کیونکہ اس کہانی سے پہلے اللہ میاں نے اس چیز کی ایکسپلینیشن فرما دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر وہ ایکسپلینیشن سن لے یار, بولتا اس میں بھی تو بتا دیا ہے. سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ میں سن بھی رہا ہوں اور بول بھی رہا ہوں, میں ہی سن رہا ہوں. پہلے سنو پھر بولو, کیونکہ میرا کوشچن نہیں کمپلیٹ ہوا. اگر آپ بول دو گے تو آپ کو سمجھ نہیں لگے گی, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو آنسر دینے لگا. ایک منٹ, اوکے چلیں آپ بول دیں, میں چپ کر جاتا ہوں. عمیر خان بھائی, آپ کو کل اور کالا میں فرق معلوم ہے؟ کل کسی کو حکم دیا جا رہا ہو, ہاں, اور کالا مطلب کوئی کہہ رہا ہو. ہاں, تو جب موسیٰ کی بات اللہ بتاتا ہے تو کالا موسیٰ کہتا ہے نا. ہاں جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک ایسی بات ہے جو کہ پریویسلی ہوئی ہے, اس وقت قرآن ریویل نہیں ہو رہا. اٹس اے پریویس اسٹیٹمنٹ. رائٹ ناؤ سورہ جن تب آئی ہے جب ایک جن نے دوسرے جن سے بات کی ہے, ٹھیک ہے. سو یہ ابھی قرآن کی ریولیشن کے دوران ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. سو بیسیکلی ان ریالٹی اگر دیکھا جائے تو قرآن کا جو کاتب قرآن ہے, جس کو یہ لوگ اللہ میاں کہتے ہیں,
جو کہ قرآن کیا دنیا بننے سے پہلے اس نے قرآن لکھ دیا تھا سپوزٹلی, اس کو نہیں پتا تھا کہ ایک جن کی جماعت نے دوسری جن کی جماعت سے کیا کہنا ہے, انٹل کہ یہ واقعہ ہوا اور یہ ہوا اور جنہوں نے وہ بولا اور پھر وہ لکھا گیا. میرے مطابق اگر میں دیکھوں, کیونکہ میں تو اس وقت نان مسلم ہوں, میں تو ایکس مسلم ہوں, تو ہوا یہ کہ محمد صاحب نے جب جنوں سے بات کی تو پھر جنہوں نے جا کے جب دوسرے جنوں سے بات کی تو محمد صاحب نے وہ سن لی, اور پھر محمد صاحب نے جب وہ سن لی تو انہوں نے جا کے اپنے لوگوں کو یہ کہا دیکھو یہ جنہوں نے یہ بات کی تھی اس کو بعد میں کاتب القرآن نے قرآن کا حصہ بنا دیا. میں تو اس وقت یہ کہوں گا تو قرآن میں کوئی ایسا معجزہ نہیں ہے جو قرآن کو یہ ثابت کر دے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. کوئی معجزہ نہیں ہے قرآن کے اندر ایسا. تو آپ جب کہیں گے تو آپ اس پہ دلیل بھی دیں گے. میں دے رہا ہوں, سن لیا تو بتاؤ کہاں سن لیا. میں دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے ثابت کر دیں کہ قرآن جبرائیل سے آیا. میں کیوں ثابت کروں؟ دعویٰ آپ کر رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں؟ تو میں نے الٹا دعویٰ کر دیا نا, آپ کا دعویٰ یہی ہے نا بھائی, میں ثابت نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ جبرائیل میں نے نہیں دیکھا, تو پھر میں ثابت کیا کروں؟ میں تو یہی ثابت کروں گا نا, میرے مطابق کسی نے جبرائیل نہیں دیکھا سوائے محمد کے. آپ نے اپنے دماغ کو دیکھا ہے؟ میں نے اپنے دماغ کو دیکھا ہے, مجھے سائنس اور مجھے ایکس رے ویژنز اور مجھے سی ٹی سکینز میرا دماغ دکھا دیتے ہیں. آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو اپنا دماغ؟ میں کہہ رہا ہوں دیکھا ہے. میں یار you know what, it will be the most stupid question that you would ever ask a person. It will be the most stupid question because right now CT scans, X-ray visions یہ سب کچھ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس دماغ ہے. مجھے جبرائیل کی پریزنس کسی بھی سکین سے سکھا دو میں مان لوں گا. پلیز بتاتے ہیں وہ الگ بات. اچھا عمیر خان بھائی, آپ کے بیک گراؤنڈ سے کافی وائس آ رہی ہے. یار میں یہاں رات کو ایک دم خاموش بیٹھا ہوں, کوئی ہے نہیں میرے مائک میں وہ ہے ڈسٹورشن, مائک میں پرابلم ہے آپ کے. ہاں تو فی الحال میں نے وہ بھی نہیں لگا رکھا ہے, ایئر فون بھی پتہ نہیں کیوں ہے. دیکھیں جی, میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ایک اور چیز کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر وقت دعا مانگتے رہتے ہیں. یار خان صاحب آپ سے بات میں نے کر لی ہے, آپ نان لاجک بھی چل رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیں ساحل صاحب اسکرین دکھائیں ذرا, یہ دیکھیں موسیٰ کی اللہ تعالیٰ سے بات ہو رہی ہے. عمیر بھائی جب آپ نہیں بول رہے ہیں تبھی میوٹ کر لیجئے. عمیر بھائی کر لیں تاکہ شور بہت آ رہا ہے ڈسٹربنس ہے جی. ٹھیک ہے جی. موسیٰ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ بخاری روایت کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان اللہ ملائکتی, اور جو ملائکہ ہیں وہ بھی صلات کرتے ہیں. وہ کالا ابن عباس کی طرف سے ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں, ہم اصل جگہ پہ جاتے ہیں, راوی ان عباس ان حاتم سفیان وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اوکے اچھا جی. ثم کالا ابن ابی حاتم حدثنا عمر وغیرہ 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 ان عمرو کالا. اچھا جی. عربہ ان اللہ و ملائکتہ کالا صلات تبارک اللہ و تعالی, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سبح القدوس, اللہ تعالیٰ کیا دعا کر رہے ہیں؟ کالا صلات. صلات مینز پرے کرنا. پرے کرتے ہیں کون؟ تبارک و تعالی مینز اللہ تعالیٰ دعا کر رہے ہیں, پرے کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, کچھ بھی کہہ لیں, صلات کو پرے کہہ لیں, سپلیکیشن کہہ لیں, نماز کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں. اللہ تعالیٰ صلات کر رہے ہیں. اور کیا صلات میں وہ کہتے ہیں؟ سبقت رحمتی غضبی. اللہ تعالیٰ کسی سے دعا کر رہے ہیں, کسی سے صلات کر رہے ہیں, کسی کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں, اور وہ اس میں کیا تسبیح پڑھ رہے ہیں؟ سبقت رحمتی غضبی, کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب سے سبقت لے جائے, سے آگے چلی جائے. اللہ تعالیٰ کی دعا کیا ہے کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب سے سبقت لے جائے. تو اللہ تعالیٰ بائی ڈیفالٹ غضب کرنے والے ہیں. وہ ہر وقت دعا کرتے رہتے لیکن ان کی دعا قبول کرنے والا کوئی خدا ان سے اوپر نہیں ہے, تو لہٰذا وہ غضب کرتے ہیں. انہوں نے غضب ہی کیا بدر کے ٹائم میں جب انہوں نے فرشتے بھیجے اور نون مسلموں کی گردنیں اتاری. یہ اللہ تعالیٰ کی خود کی اپنی دعا ہے. اب اللہ کس سے دعا کر رہا ہے یہ میرا ہیڈک نہیں ہے, یہ آپ کو سرچ کرنا ہے. لیکن اللہ سے بڑا کوئی خدا ہے جس سے اللہ دعا کرتا ہے, اور اللہ دعا کرتا ہے سبقت رحمتی غضبی, میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہو جائے. ساحل صاحب کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بالکل.
اچھا اس کے علاوہ ایڈم جو ایکچولی ہوم ورک لے کے جانے والے تھے، تو ان کو جو ہوم ورک دیا تھا میں نے کہ محمد صاحب جو ہے وہ آیت بتایا تھا سورہ توبہ کی آیت نمبر 29، اس پہ ان کو اسٹڈی کرنے دیجئے کہ میں نے کہا تھا کہ محمد صاحب سامنے سے جا کے جنگ کرتے تھے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں پہلے جزیہ کا آپشن دیتے تھے، اس کے بعد پھر اسلام قبول کرنے کا آپشن تھا. میں نے کہا تھا اسلام قبول کرنے کی بات پہلے تھی، بعد میں جزیہ تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے اور میں اس پہ تحقیق کروں گا. تو ان کو بہترین. وہ تحقیق کرنے دیا جائے، کیونکہ بہت سارے اور بھی مسلم کالر جڑے ہیں. اگر پورا وقت ہم ان کو ہی دے دے تو باقی لوگ کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی. عمیر سر خان بالکل بھائی، ہے. اور ایک اور ان کو دیجیے گا ہوم ورک میری طرف سے ہوم ورک ایک اور دیجیے گا کہ بدر کیوں ہوئی تھی، اس کے اسباب کیا تھے. جو پہلے 4 قافلوں پہ محمد صاحب کے ساتھیوں نے حملہ کیا تھا محمد صاحب کے حکم پہ، جن میں سے 3 قافلوں پہ حملہ نہیں ہو سکا تھا کیونکہ وہ لوگوں نے اپنا رستہ بدل لیا تھا، لیکن چوتھے قافلے پہ حملہ ہوا اور ان کے ساتھیوں نے لوٹ مار کی، لوگوں کو قتل کیا اور کچھ لوگوں کو غلام بنا کے مدینہ میں لے آئے. اور پھر بدر ہوئی تھی. بدر ریٹیلیشن میں ہوئی تھی کہ محمد صاحب نے اٹیک کیے تھے ان کے قافلوں پہ، ان کے ساتھیوں نے اٹیک کیے تھے ان کے قافلوں پہ. تو بیسیکلی بدر ریٹیلیشن میں ہے. بدر بھی اصل میں سامنے سے ہی ہوا ہے، انہوں نے نہیں کیا ہے، لیکن وہ ریٹیلیشن میں آیا. 4 دفعہ کیا تو 5ویں دفعہ انہوں نے کہا اچھا جی یار ہم اب جا کے ان کے ساتھ لڑائی کریں گے. تو بدر ریٹیلیشن میں ہوئی ہے. جا کے سرچ کر کے آئیے گا، میں نے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دیا. ایک بات سن لو پھر میں بھی جا رہا ہوں. ٹھیک، پہلی بات بولو. آپ جو بتا رہے ہیں بدر کے بارے میں، ذرا مجھے سورس کیا ہیں آپ کے، مطلب وہ بھی بتا دیجیے کہ میں دیکھ لوں سر جا میں کے نے وہاں. ہوم ورک دیا ہے، جا کے پڑھ کے آئیے گا. نہیں سیرت النبی homework دیا سیرت لیکن اگر النبی آپ مجھے سیرت لیکن آپ النبی مجھے کتاب سیرت النبی ابن کثیر، سیرت النبی ابن اسحاق، سیرہ آف نبی بائی اینی ون جو کہ آپ اٹھا لیں، الطبری، ٹھیک ہے، لائف آف پروفٹ بائی الطبری، کسی کو بھی اٹھا لیں، سب میں لکھا ہوا. جائیں. ٹھیک. اب دوسرا کوشچن میرا سنیے، دوسرا کوشچن میرا یہ تھا کہ میں نے پوچھا تھا کہ آپ کو عربی آتی ہے؟ اچھا اس سے کیا بیسک فرق پڑے لیول گا؟ پہ آتی ہے. یہ بغیر عربی آئے کہ میں کیسے یہ 2-4 لفظ کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ مجھے بہت ہائی لیول پہ نہیں آتی ہے، میں عرب دان نہیں ہوں. اچھا اب یہاں پہ جو میں نے ابھی ٹرانسلیٹ کیا ہے گوگل پہ اس کو، تو اب آپ اس میں جو کالا کا جو مطلب اس کو کیا کہتے ہیں، اردو میں مرجع کہتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے وہ کہا کالا ہے نا. تو یہ کالا جو ہے یہ کون کہنے والا ہے؟ کال کہا گیا صلاۃ تبارک و تعالیٰ کے تبارک و تعالیٰ کی صلاۃ جو ہے وہ ہے. یہ روایات میں نے اسی لیے پہلے راوی پڑھ دیے تھے آپ کے لیے. اچھا اگر نیچے آئیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابے یار یہ دیکھیں، چھوڑ دیں، مائک میوٹ کریں تاکہ آپ کو کلیئر کر. سنا رہے یار، میری سنی نہیں رہے تم. اچھا عمیر خان بھائی کو بولنے دو یار. ایڈم بولیں، ایک منٹ، ان کو اپنا سوال رکھنے دو. بولو عمیر خان بھائی، اوپر کیجیے اس کو. بولو عمیر خان بھائی، سوال مائک کو رکھو. ذرا میوٹ کریں 1 سیکنڈ اگر آپ نے نہیں بولنا تو. اس کو اوپر کیجیے 2 منٹ کے لیے. لے جی اوپر کیا 2 منٹ کے لیے. اب اس میں جو ان عطا ابن ابی رباح ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ، یہ اس آیت کی تشریح کر رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. صحوب القدوس ایک شخص کا نام ہے. وہ کہہ رہے ہیں صلاۃہ تبارک و تعالی، کہ اللہ تعالی کی صلاۃہ کا ہا کا جو مطلب اردو میں مرجع کہتے ہیں، انگریزی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، تو اس کا جو ہا کا جو مرجع ہے، سمجھے، یہ ہا کا جو مرجع ہے یہ اللہ تعالی ہے. کالا صبوح قدوس، کہ صبوح قدوس کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صلاۃ کیا ہے، وہ صلاۃ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صلاۃ یہ ہے کہ سبقت رحمتی غضبی، یہ اللہ تعالیٰ کی صلاۃ ہے نا. ہاں اللہ تعالیٰ کی صلاۃ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت جو ہے اس کے غضب پر غالب ہے. غالب ہے نہیں، ہو جائے. وہ اللہ تعالیٰ صلاۃ کر رہے ہیں، جب صلاۃ کر رہے ہیں تو وہ کنٹینیوس صلاۃ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دیکھو میرے بھائی، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی صلاۃ ہے یا نہیں؟ پہلے تو یہ بتا دیں مجھے. صلاۃ اللہ تعالیٰ صلاۃ کر رہا ہے. سوال ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ کی
کوئی شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے، بہترین. کوئی شک نہیں. یار ایک تو اتنا گندا مائک ہے نا، میرے کان پھٹ گئے آپ کے مائک سے. دیکھیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ یہ صلات میں یہ 3 لفظ کہہ رہے ہیں، ہاں یا نا؟ کیا؟ ہاں اللہ تعالیٰ سبقت اپنی صلات میں یہ 3 لفظ کہہ رہے ہیں. صحوب القدوس کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا اللہ مطلب تعالیٰ کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی صلات میں یہ 3 لفظ کہتے ہیں، ہاں یا نا؟ نہیں، نہیں کہتے. کون کہتا ہے؟ صحوب القدوس کہہ رہے ہیں. صحوب القدوس کہہ رہے ہیں. اوکے نیچے آتے ہیں. آپ ذرا اس کی نا اور کسی میوٹ کر لو عمیر عربی والے خان بھائی، سے مائک میوٹ جب کریں. آپ نہیں بول رہے تو میوٹ کر لو. عمیر خان بھائی جب بھی نہیں بول رہے میوٹ کر لو. اوکے اچھا جی. اس کے بعد آتا ہے ابن جریر نے ابن عباس سے کہا کالو موسیٰ علیہ السلام حل یصلی ربک. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا تمہارا رب پرے کرتا ہے؟ حل یصلی ربک، کیا تمہارا رب دعا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تمہارا رب؟ یا موسیٰ حل یصلی ربی، ایک اور نے پوچھا فقل، تو کہا گیا نعم. نعم کا مطلب کیا ہے؟ ہاں. اللہ تعالی نماز پڑھتا ہے، صلات پڑھتا ہے. انا اصلی و ملائکاتی علی النبی و رسولی، کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے انبیاء پہ اور رسول کے لیے نماز پڑھتا ہے. فانزل اللہ عز و جل علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس یہ ملٹیپل جگہ پہ آتا ہے، نیچے اور پڑھ لیتے ہیں. اچھا جی. تو پھر آیا کالا کیلا یا رسول اللہ اما السلام علیکہ فقط فکیف الصلاۃ، کالا نعم. کیسے صلات کرتا ہے اللہ؟ ٹھیک ہے، نعم ہاں کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ آگے بڑھتے ہیں. اچھا جی. ہاں جی. کیف السلام علیکم کی صلات، اللہ تعالیٰ کیسے نماز پڑھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے کرتا ہے؟ علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بھی صلات کرتا ہے کہ وہ نبی اور اس کی آل کے اوپر بھی صلات بھیجتا ہے، اور ابراہیم کے اوپر بھی بھیجتا ہے، اور اس کی آل کے اوپر بھی بھیجتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب کے اوپر سبقت کھا جائے. یہ پتہ نہیں 11-12 صفحوں کی تفسیر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ تفسیر آپ آگے نہیں جا رہے. یہ تفسیر ابن کثیر ہے. یہ دیکھیں تفسیر ابن کثیر ہے، کوئی اونگی بونگی نہیں ہے. آپ یہ جا کے نا سکون سے اس کے اوپر ہوم ورک کر کے آئیے گا. جائیں سنیے تو بھیا سنیے، اب میری بات سن لیجیے، میں جا رہا سن لیا، ہوں. جائیں ایک ہوم ورک منٹ لے کے آدم، جائیں، ایک منٹ. ہوم ورک لے کے جائیں، ہوم ورک. ارے بھیا سنیے تو، ٹھیک ہے عمیر بھائی آپ اپنی بات رکھو. کیا بول رہا ہے؟ جو اوپر والی جو پیج کھولا تھا اس کو کھولیے. یہ پہلا کون سی پیج والی؟ ہی ہے، یہ پہلا پیج ہی ہے. نہیں، اس دس سے از پہلے پیج جو نمبر 1. نبی پہ سلام کرتا ہے، صلات کرتا ہے، وہ وہ والا. دوسرا پیج ہے، اس کو بعد میں دیکھیں گے. اس کو بعد میں ارے دیکھیں گے، وہ کھولیے. قرآن میں لکھا ہوا ہے. وہ کیوں؟ درود ابراہیمی ہے، بول دیں، پڑھ دیں، آگے چلیں. میں کہہ رہا ہوں کھولیے. درود ابراہیمی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بات ختم. اب آپ کو پتا ہے، آگے چلیں. میں اس کی عربی عبارت پہ پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ اتنی بونگیاں مار رہے ہیں عربی میں نا. ہاں میں بونگیاں کیونکہ مارتا رہتا سر، مجھے کوئی ٹینشن نہیں لگی. یہ لے پکڑیں اچھا عربی بات. ہاں کاؤنٹر کرو آپ عمیر بھائی، کاؤنٹر کرو، اپنی بات رکھو. نہیں یہ ایک سے یہ کون سا پیج آ گیا؟ رکو، دو ہی ہے. اوکے یہ لو یار، یہ لو یار، اچھا یہ لو ہمیں پڑھو. دوسرے مومن بھائی کو بھی موقع دینا ہے. عمیر خان بھائی آپ گھر اس جا کو کے پڑھ جلدی سے لینا. ریپ اپ کرے. ہاں 2 منٹ میں رک جائے، اس کو کاپی کر لیتے ٹھیک جی. ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ سنیے یہ بتا رہا ہے اس میں کہ یہ جو خرجہ علینا ہے، تو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اب وہ جو صحابی ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں سکھائیے اور ہمیں بتائیے کہ کیف السلام علیکہ، کہ آپ پر سلام کیسے بھیجیں. اللہ تعالیٰ نہیں ہے، وہ کیف فکیف الصلاۃ. الصلاۃ، ٹھیک، اور صلات ٹھیک ہے. کیسے بھیجیں.
ہاں تو جی پھر کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ کیسے کرنا ہے. قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ ٹھیک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ویسے ہی صلات ہاں کرنا تو ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ تعالیٰ کہو کہو نا، تو اللہم آگے پڑھو نا، کہہ دیا نا. تم پڑھتے ہو درود ابراہیم میں کولو اس کے ریفرنس میں آیا ہوا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ارے کولو جو ہے وہ اللہم امر کا سیگا ہے، دوسرے سامنے سے کہا جا رہا ہے کہ تم کہو. راکٹ سائنسدان اس سے آگے پڑھ. اللہم ہاں صلی علی محمد، اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ علی محمد پر صلات ہو. تھینک یو سو ویری مچ. اللہ کی صلات ہو محمد کے اوپر، رائٹ؟ تم آپ پھر نہیں سمجھ رہے. اللہم کا مطلب کیا ہے؟ اللہم کا مطلب کیا ہے؟ یہ دعائیہ لفظ ہے، سمجھے؟ دعائیہ لفظ ہے. دعائیہ لفظ ہے. دعائیہ لفظ ہے. اللہم صلی علی محمد، یہ اللہ محمد کے اوپر صلوات بھیج، ہاں یا نا؟ اس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسا کہو صحابی سے نا. میں نے یہ کہا ہے اللہم صلی علی محمد کا مطلب ہے اللہ میاں محمد کے اوپر صلوات بھیجے، ہاں یا نا؟ نہیں. نہیں. اوکے، جائیں تو اور کیا جا ہے؟ کے ایک کسی منٹ اوتھینٹک سورس سے لے کے آئیں. اچھا ایک منٹ ایڈم، عمیر خان بھائی کیا مطلب ہے اس کا؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ پوچھا گیا کہ کیسے مقصد صلات پہلے کرنا ہے، مطلب تو بتاؤ، ہاں مطلب تو بتاؤ اس مطلب کا. یہ بتا رہا ہوں. تو کہہ رہے ہیں کہ کولو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہو کیا کہ اللہم، اے اللہ، اے اللہ، ہاں صلی، اے اللہ صلی کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ نمازی پڑھو. صلات، صلی کو صلات لکھو، آگے چلو. صلی کو صلات لکھو. صلات کا مطلب بھی ہمیشہ نماز نہیں ہوتا. یار میں نے پوچھا ہی نہیں کیا مطلب ہے. عربی ہے، چھوڑ دے یار. ساحل نہیں پوچھنا، ساحل نہیں پوچھنا یار. ابھی صلات ہے، صلات ہے، آگے چلو. عربی پڑھو. صلی جو ہے امر کا سیگا ہے. یار امر کا آگے چل سیگا سیگے ہے. کو. ساحل آپ سے بات کر لو، میں جا رہا ہوں، میں میوٹ کر رہا ہوں، سوری. میں یہ جلیبی ہے بہت بڑی، اب میں ڈن ہو گیا ہوں. اچھا ایک منٹ عمیر خان بھائی، سلی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سلی امر کا سیگا ہے. امر بعض مرتبہ جو ہے وہ دعا کے لیے بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا رہی کہ اے اللہ نبی پر صلات بھیج. ہاں تو صلات بھیج کیا ہے، وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی، سلامتی. اچھا اس کا کوئی آپ کے پاس ریفرنس ہے؟ ریفرنس ہے نہیں نہیں، اس کا ریفرنس یہی بھی ختم ہو جائے گا. اس کو کہو کہ درود ابراہیمی کا باقی پارٹ پڑھے. ہاں ٹھیک ہے. کما صلیتا، جیسے تو نے سلامت رکھا. آگے آگے آگے. آل ابراہیم، ابراہیم کا. انکا حمید مجید، یقیناً تو مطلب تیری ہی حمد ہونی چاہیے اور زبردست حمد ہونی چاہیے. ٹھیک. آگے یہ پڑھ. اللہم بارک علی محمد، اے ختم ہو اللہ گیا. تعالیٰ محمد یہ پر. صلات پھر جو سیکھا ہے جو ہے نا برکت اور رحمت کا، وہ ختم ہو گیا اللہ مبارک سے. تھینک یو. لیں ساحل صاحب آپ بات کریں. ایک منٹ عمیر خان بھائی، اچھا سنو عمیر خان بھائی، آپ ایک کام کرو. آپ نے جو 2 ہوم ورک لیا ہے نا، کیونکہ آپ کو کافی وقت دے دیا ہے ہم نے، باقی بہت سارے کالرز ہیں. آپ نے جو 2 ہوم ورک لیا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو ایڈم نے بدر کے حوالے سے کچھ ریفرنسز دیے ہیں اور بتایا ہے کہ وہ جو ریٹیلیشن میں انہوں نے کیا تھا، کیونکہ پہلا ادا کروں گا اگر یار پہلے سورس تو بتایا نا انہوں نے سیرت النبی ابن کثیر کی بتایا، انہوں نے ہشام کی بتایا، اسحاق کی بتایا، کئی سارے ریفرنس دیے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں ایک چیز وہ، اور دوسرا چیز جو میں نے ہوم ورک دیا تھا آپ کو، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 29. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ آئے، اور اس کا ہوم ورک آپ کر کے نیکسٹ جو لائیو سٹریم ہوگا اس میں آپ آئیے گا.